جی کیا حال ہے کھٹانا صاحب؟ ہلو، کھٹانا صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے آواز آ رہی ہے؟ جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ سب خیریت ہے۔ میں گروپ میں آپ کی وہ ڈیبیٹ سن رہا تھا حیات عیسیٰ وفات عیسیٰ پہ، تو کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہو پائی ابھی تک، کیا مسئلہ ہے؟ کون سے گروپ میں؟ وہ انصاف گروپ بنا رکھا ہے نا، انصاف ون کے نام سے۔ اچھا، ہاں اس میں وہ ایک صاحب ہے، ان سے بات چیت چل رہی تھی آپ کی۔ یہ فیصلے کب ہوتے ہیں؟ کئی سال ہو گئے، 100 سال سے بھی اوپر ہو گیا معاملہ۔ جی جی جی، کتنے سو سال ہو گئے؟ 130-32 سال ہو گئے۔ آپ کے ساتھ معاملہ چلتے ہوئے؟ جماعت احمدیہ کے ساتھ تو ہوتی ہے، اور کس کے ساتھ ہوگی؟ باقی والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں صحیحوں کی چولی میں۔ کون لوگ بیٹھے ہیں؟ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، سارے کون بیٹھے ہیں سر؟ ہاں؟ سارے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہا؟ آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے 10-5 منٹ بات ہو جائے آپ سے؟ ہاں ہے، 5-10 منٹ۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ کون بیٹھے ہیں سر؟ یہودیوں کی چولی میں کون بیٹھے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، یہودیوں کی چولی میں عیسائیوں کا سب ساتھ دے رہے ہیں نا۔ عیسائی کہتے ہیں خداوند خدا یسوع مسیح آسمان پر ہے، تو ساتھ میں باقی مسلمان بھی سارے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے۔ اچھا، یہ تو بات آپ کی لگنے والی ہے جناب۔ اچھا، یہودی کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، ہاں، اور مرزا صاحب کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 2 چوروں کے ساتھ صلیب پہ ٹانگا گیا، ہاتھ پیر میں میخیں ٹھوکی گئی، نیزے مارے گئے۔ اچھا، مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے آیا ہوں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ ٹانگا گیا 2 چوروں کے ساتھ، ہاتھ پیر میں میخیں ٹھوکی گئی اور تماچے مارے گئے، پھر وہ نیم غشی کی حالت میں اتارے گئے، اور پھر ان کو مرہم عیسیٰ لگایا گیا، اور وہ پیشاور کے راستے پنجاب ہوتے کشمیر چلے گئے۔ تو یہ کون سی دنیا کا عقیدہ ہے جناب؟ یہ اس دنیا کا عقیدہ ہے جو امام مہدی کو مانتے ہیں۔ اچھا، یہ عقیدہ قرآن میں لکھا ہے؟ ان کا ذاتی کوئی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 2 چوروں کے ساتھ صلیب پہ ٹانگا گیا، ہاتھ پیر میں میخیں ٹھوکی گئی، مرہم عیسیٰ لگایا گیا، پھر وہ پیشاور کے راستے پنجاب ہوتے کشمیر چلے گئے؟ جی، لیکن یہ جو کہانیاں باقی والے سناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے، قرآن میں ذکر ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے مکان کی چھت پھٹی، پھر وہاں سے جو ہے سوراخ ہوا، پھر وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت کسی دوسرے کو دے دی، پھر اس کو انہوں نے جو ہے سولی پہ چڑھا دیا، پھر وہ مار دیا گیا۔ یہ ہے قرآن پاک میں لکھا ہوا۔ دیکھیں سنیں، یہ تو سب، یہ سنیے، یہ تو ایک بات سنیں، اب ہم کسی کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے۔ اب ایک اچھا خاصا بندہ شادی شدہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی میں 2 سال حالت مریمیت میں رہا، عورت بنا، پھر مجھے حیض آ گیا، 7 دن حیض رہا، پھر مجھے حمل ہو گیا 10 مہینے، اور میں خود کو خود جن کے، جسٹ لسن ٹو می سر، جیسے تسلی سے میں نے بات سنی تھی جس طرح سے سر، وہ کیسا بھی تھا، عمل عورت والا، حیض عورت والا ہی دکھائی دیتا ہے۔ نہیں سر، صفاتی نام میں آپ نے ان کا نام مریم بھی رکھ دیا، مریم بھی رکھا۔ تو دیکھیے سنیں، ہم جسٹ لسن ٹو می سر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس پہ بات کرنے جا رہا ہوں، یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو ہم کسی کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے صاحب کہ بھائی تو ایسا کیوں لکھ رہا ہے یا تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے، مرزا صاحب نے لکھ دیا، خود کو خود جن کے عیسیٰ ابن مریم بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے۔ نہیں دیکھیں جی، یہ تو نہیں مجھے پتا اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے پہلے کیا رکھا، اللہ نے کیا بعد میں رکھا، پھر تو اصل مسئلہ یہ ہوا۔ ہاں یہی ہے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ماں باپ نے رکھا تھا وہ محمد بن عبداللہ تھا، اللہ نے کیا رکھا، یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ جی ہاں جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور کبھی یہ کہا کہ پھر میں معاذ اللہ یہ کہ صاحب اس طرح سے ہوا پروسیس کر کے میں یہ سے یہ بن گیا، جیسے مرزا صاحب نے کہا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو جب فرشتہ آیا تو کیا حال ہوا تھا، کبھی لگی، بخار ہو گیا، اور اپنی ازواج مطہرات سے آ کر ذکر کیا کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تم لوگوں کو وہ نہیں باتیں دکھائی دیتی نا، تم لوگوں کو وہ تو دیکھیے، وہ تو ایک وحی کی کیفیت تھی، ایک آدمی کے ساتھ نہیں 2 سال سر، 2 سال
2 साल कैफियत? ये इस्तियारा के रंग में जो है ना, ये सर भी सर कौन मर्द ऐसा होगा जो अपने आप को कह देगा कि मैं 2 साल लुगाई बना रहा? गारे शोर में कितनी देर रहे? आप छोड़ें, मेरी बात सुने, अभी हम ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। गारे शोर में कितनी देर इबादत करते रहे वो बताओ मुझे। 2 साल करते रहे क्या? कितने साल की थी? 3 साल करते रहे क्या? वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके कहा है क्या कि मैं ईसा इब्न मरियम बन गया? और यार मैं ये कह रहा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे शोर में कितनी देर इबादत की? सर मुझे बताएं, इससे ईसा अलैहिस्सलाम का क्या ताल्लुक है? किसकी इबादत कर रहे थे? अल्लाह की इबादत कर रहे थे। आपके मिर्जा साहब ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। जी नाज़िल की? सर अभी मैं वही की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि मिर्जा साहब ने, देखो सुने, कुरान पाक के मुताबिक बात करें, फालतू की बातें ना करें मेरे पर्सनल कॉल पर आकर। और अगर हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत देखनी है और ये सारी चीजें, तो कादियान आ जाएं। तो आपकी जबान में कोई सदाकत नहीं है? यहाँ आ जाएं सर, आपकी जबान में कोई सदाकत नहीं है, यहाँ आ जाएं आप। अच्छा सुने तो सर, हाँ सर आपके पास भी तो, आपने भी तो कोई सदाकत सीखी होगी। अब मुझे ये पता करना है कि असल मसला ये है कि पहले मिर्जा साहब ने ये नहीं कहा, बाद में कहा। पहले जब बराइन अहमदिया लिखी थी और इश्तिहार जो दिया था, बराइन अहमदिया का जब इश्तिहार दिया था, बराइन अहमदिया का जब इश्तिहार दिया था, बराहीन अहमदिया का जब इश्तिहार दिया था, फिर बराहीन अहमदिया लिखी गई। जी सर, सुन लें। अल्लाह ने रोका तो रुक गए। अच्छा सुन तो लें, आपको इतनी जल्दी क्यों है? मर्जी का मामला तो नहीं चलता ना, अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक चलना पड़ता है अंबियाओं को। सर बराहीन अहमदिया के बारे में मिर्जा साहब ने एक इश्तिहार दिया था जिसमें लिखा था कि मैं 300 दलाइल दूंगा इस्लाम के मुतालिक, ठीक है? और वो ऐसे दलाइल होंगे कि उसके बाद किसी गैर मुस्लिम के पास कोई चारा ही नहीं होगा कि वो इस्लाम पे एतराज करे, और उसके पास कोई चारा ही नहीं होगा। आज भी नहीं है चारा किसी गैर मुस्लिम का। अभी आप ही के मुंह से कहलवाऊंगा, अभी आप ही के मुंह से कहलवाऊंगा कि आप बराहीन अहमदिया को छोड़ें। अभी आप ही कहेंगे, अभी कहलवाऊंगा। अब मुझे बता दें सर मुझे बता दें कि बराहीन अहमदिया की तालीफ के वक्त जो मिर्जा साहब ने लिखा था कि ये अकीदा जो ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का था, ये मैंने कमाल सादगी से लिख दिया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। जब तक अल्लाह ताला ने नहीं बताया था तो यही बात कही थी। सर बराहीन अहमदिया की जब लिखने चले थे तो मिर्जा साहब के कलेम क्या क्या थे? मिर्जा साहब का एक इल्हाम है, तज़किरा मार्च 1882 में छपा था, और रहमान अल्लमल कुरान, पूरी इबारत पढ़ लें इसको। इसमें मिर्जा साहब ने कहा था कि अल्लाह ने मुझे कुरान का इल्म दे दिया और समंदर की तरह ठाके मारता हुआ कुरान का इल्म मुझे दे दिया। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी, मिर्जा साहब ने इसमें ये कहा था कि जी ये जो मतलब मैं किताब लिखना जा रहा हूँ, ये अल्लाह की ताईद से है और अल्लाह की नुसरत और ताईद मेरे साथ है, मैं मुल्हम हूँ। उन्हें इल्हाम भी हो रहे थे। बिल्कुल ठीक है जी। तो उसके बाद मिर्जा साहब को इस किताब पे माफी मांगनी पड़ी कि जी वो तो मैंने कमाल सादगी से लिख दिया था, हयात ईसा का अकीदा। नहीं, आपने मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी की गवाही दिखाऊं आपको? सर वो मामूर थोड़ा ही है। बराहीन अहमदिया के मुतल्लिक क्या लिखा था वो उसकी गवाही दिखा दो। सर बटालवी साहब को बाप दादों की गवाही दिखा। सुने सर, बटालवी साहब को ये तो नहीं पता था कि मिर्जा साहब 20 साल बाद जाके कहेंगे कि आज से 20 साल पहले बराहीन अहमदिया में मेरा नाम ये लिखा और आज से 10 साल पहले बराहीन अहमदिया में मेरा नाम ये लिखा होना था। वो तो मिर्जा साहब को पता होना था और अल्लाह को पता होना था कि अल्लाह ने। तो बटालवी साहब ने तो थोड़ा छोड़ना था अंबिया को। सर सुने तो, आप मुझे बतला दें कि मिर्जा साहब का ये दावा था कि अल्लाह ने उन्हें कुरान सिखाया। ये जो इल्हाम है ना, अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 13 में भी है, सफर नंबर 502 पे है। ठीक है जनाब। तो अल्लाह ने जो कुरान सिखाया था, माज़अल्लाह कोई गलत कुरान सिखाया था अल्लाह ने? फिर अल्लाह ने इन्हें ये भी बताया था कि तू मुजद्दिद भी है और मामूर है और किताब भी लोगों की इस्लाह के लिए लिखी थी। और इनका ये भी दावा था कि इसमें कोई बात मिर्जा साहब अपनी तरफ से नहीं लिख रहे। इसका हवाला रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 5 सफर नंबर 657 पर जनाब मौजूद है। यार आपने इसके अंदर 12 सितारे, सर सुन लें सर, इसके अंदर 12 सितारे भी मिर्जा साहब ने दाखिल किए थे। इसका हवाला बराहीन अहमदिया जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 130 पर है। इसके मिर्जा साहब ने 6 फायदे भी बताए थे।
इधर मेरी बात सर सुन तो लें, क्यों इतना घबरा रहे हैं? बाप का बेटा है, अपनी माँ का दूध पिया है, ये सारे इतराज लेकर आ जा। सर आपके आप पड़ोस के बेटे होते हैं क्या? आप ये बताइए, तो एक नेचुरल सी बात है। हाँ, आप जैसे पड़ोस वाले होते हैं ना, आप किसी पड़ोसन का दूध पीते हैं, ये क्या बात? आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? तहकीक के बकवास करते हैं। मैं तो हवाले बता रहा हूँ सर। अकाबर पे सर मुझे बता दें कि मिर्जा साहब ने क्या ये अल्लाह पे झूठ बोला था कि अल्लाह की ताईद और नुसरत से किताब लिख रहे हैं? और फिर मिर्जा साहब ने ये भी कहा था कि ये किताब जो है कुतबी बन गई, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़अल्लाह इसकी ताईद भी कर दी। मिर्जा साहब ने लिखा था किताब कुतबी भी बन गई, इसका हवाला भी तज़किरा के अंदर है। तो सर मुझे बता दें कि मिर्जा साहब ने पहले झूठ बोला कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल क़ुर्ब क़यामत आसमान से होगा, या बाद में चवल मारी? सर मैंने कहा ना, पूरे एतराज लेकर आ जा और सारे एतराजों के जवाब दिए जाएंगे। वो मैं किराया दूंगा तेरा, मुझे बता कब आना है कादियान, मैं भी आ जाता हूँ। आजा, पूरे एतराजों का जवाब दिया जाएगा, सारी जिल्दें आपके सामने रखी जाएंगी। सर फ्री फंड में तो आप बात नहीं कर रहे, खर्चा करके कैसे करेंगे आप मुझे बताएं। फ्री फंड में तो आप बात नहीं कर रहे। वो मैं कह रहा हूँ बातें क्या करनी है यार, तूने कोई किताबें सारी हिफ्ज की हुई हैं, तू मुझे बता रहा है फलानी जिल्द में ये लिखा है, फलानी जिल्द में ये लिखा है। आप मुझे बता दें किताब की ताईद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, नहीं की थी मिर्जा साहब के कौल के मुताबिक? नाउजुबिल्लाह। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ताईद कर दी अल्लाह ताला ने, तो किताबों की ताईद तो कई की। तो सर उसमें ये भी तो लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम का क़ुर्ब क़यामत आसमान से नाजिल होंगे। सर उसमें ये भी तो लिखा हुआ था कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। और मैं बोलता हूँ बच्चों, ऐसे फैसले नहीं होते फोनों पर। अगर हिम्मत है तो कादियां आ जा, मैं आता हूँ, किराया तेरा मैं देता हूँ, तेरे रहने का बंदोबस्त। आप मेरे सामने बैठ के भी इंसान ही रहेंगे, आप मेरे सामने बैठ के भी इंसान ही रहेंगे, मैं भी आपके सामने बैठ के एक हक का तालिब इल्म रहूंगा। वहां आने के बाद आप कोई चौधरी थोड़ा ही बन जाएंगे। मैं कहता हूँ सारी किताबें हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की मौजूद हैं। सर मैं सारी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपको सबाक से मिलेंगे। अगर हक के तलबगार हैं तो आए खटाना साहब, देखें। अगर यहाँ आपको उन इतराजों के जवाब नहीं मिले तो मैं लिखत में देता हूँ कि मैं आपके साथ हो जाऊंगा। आ जाए आप। अच्छा, ये जो एजाज अहमदी रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 113 पे जो मिर्जा साहब ने शर्मिंदगी का इजहार किया और कहा कि जी तो मैं कमाल सादगी से लिख गया, तो मिर्जा साहब यहाँ झूठ बोल रहे हैं या यहाँ झूठ बोल रहे हैं? बस ये बता दें, क्योंकि इसके बाद ये तो आपको अपनी शर्मिंदगी नजर आती है, इसलिए इधर उधर हाथ मारते हो और बेहुदा इल्जाम लगाते हो। नहीं सर, कोई बेहुदा नहीं है। मैं तो कोई कह रहा हूँ कि मैंने मिर्जा साहब ने माज़अल्लाह कोई गलत काम किया या साहब ये किया वो किया। फिर के सर्विस की हुई है, कानपुर, शाहजहांपुर, ये बरेलवी, शरेली और ये इसहार और ये सारे इलाके मेरे छाने हुए इलाके हैं यार, मैंने सर्विस की हुई है, मुझे जानता हूँ। आप लोग औकाफ की जो है वो सर बराइन अहमदिया का क्या करना है वो बताएं। कब्रों पे चादर चढ़ाई हुई बेचकर और तेल लोगों का, हिंदुओं का चढ़ाया हुआ बेचकर। सर बराइन अहमदिया का क्या करना है? बराइन अहमदिया अल्लाह की ताईद से लिखी या मुसलमानों के साथ फ्रॉड किया? अल्लाह की ताईद से लिखी, अल्लाह ताला की ताईद, अल्लाह ताला की ताईद। तो फिर ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 में माफी किस बात की है? कमाल सादगी से क्यों लिखा है तो ईसा का अकीदा जनाब? ओ यार, ये तेरे को इतराज दिखाई देता है ना? सर नहीं, मिर्जा साहब को दिखाई दे रहा है। मिर्जा साहब अपने किए पे थूक रहे हैं। ये आप जैसे मुनकरीन को दिखाई देता है जो इनकार करते हैं। आपके मिर्जा साहब अपने किए धरे पे पेशाब कर रहे हैं जनाब। ये कह रहे हैं जी मैं तो कमाल सादगी से लिख गया। बात तमीज से करना। तूने फोन किया हुआ मेरे पर्सनल नंबर पे, तो क्या हो गया? क्या हो गया सर? अगर मैंने कहा क्या हो गया, हाँ, क्यों आपने मुझे फोन किया? आप भी तो दुनिया भर की बदतमीजी करते हैं ग्रुप में। किसी को जाहिल बता रहे हैं, किसी को मुल्ला बता रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं। इस तरह बात थोड़ा ही करती हैं। अभी आप क्या कह रहे थे? अभी आप क्या कह रहे थे? अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया, अगर तू बाप की औलाद है, ये बदतमीजी नहीं है आपकी? अरे मैं कह रहा हूँ ना, आओ ना कादियान में, मैं खर्चा दूंगा। मुझे बता देना, ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 पेज नंबर 113 पे मिर्जा साहब शर्मिंदा क्यों हुए? एक भी जिल्द नहीं है, ये जो पर्चियां मिली हैं ये लोगों की इधर उधर से इतराजों की उठा कर। सर ये किसी, देखिए सुने, ये किसी चोर डाकू की पर्ची नहीं लाया मैं। सर अल्लाह की कसम मेरे पास किताबें रखी हुई हैं, मैं पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की रूहानी खज़ाइन की कितनी जिल्दें हैं अल्लाह की कसम खा? मेरे पास 23 जिल्दें हैं जी, मेरे मोबाइल में पढ़िए। आप मुझे कहें, मैं पर्सनल नंबर पे सारे PDF आपको भेज देता हूँ, मजमुआ इश्तारात भेज देता हूँ, मलफूजात भेजता हूँ, सीरतुल मेहदी भेज देता हूँ। सीरतुल मेहदी का 1924 का एडिशन आपके पास ना हो, मेरे पास मौजूद है, मैं भेज देता हूँ। पैदाइशी आमदी हूँ, 4 पीढ़ियाँ मेरी। सर मुझे इससे मतलब नहीं है, तो मेरे पास सारी जिल्दें। आप मुझे बता दें, मिर्जा साहब ने बराइन अहमदिया अल्लाह की ताईद नुसरत से लिखी थी या मिर्जा साहब ने झूठ बोला था? लिखी हुई है। तो फिर ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 में
کتاب جو ہے اعجاز احمدی، اس میں مرزا صاحب اس عقیدے پہ معافی کیوں مانگ رہے ہیں کہ تو میں کمال سادگی سے لکھ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے اور آسمان سے نازل ہوں گے. آئے ہائے ہائے آئے ہائے، اور کچھ بات نظر آئی آپ کو وہاں؟ ابھی تو میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں، آپ مجھے ٹائم دیں. دیکھیں ہماری بات پیار سے سنیں، لو فار آل کریں، ہیٹڈ فار نن کریں پلیز. وہ یار لو فار آل ہیٹڈ فار نان ہے، لیکن انسانوں کے لیے. تو مرزا صاحب انسان نہیں ہے، آپ ان پہ کیوں نہیں بات کر رہے؟ ان کا نام سنتے ہی آپ گرم ہو رہے ہیں. آپ نہیں ہے. اچھا ایک بات یہ ہے، مرزا صاحب کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اس ٹائم جب وہ برائن احمدیہ لکھ رہے تھے انہیں تفسیر علی بھی دی گئی تھی، اور وہ کتاب جو تھی قطبی بن گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید بھی کر دی تھی، اللہ نے قرآن بھی سکھایا تھا. تو جناب ایک بات تو بتائیں، اللہ کسی کو غلط قرآن سکھاتا ہے کیا؟ نعوذ باللہ. بالکل صحیح سکھایا اللہ تعالیٰ نے. تو پھر یہ عقیدہ جو حیات عیسیٰ کا مرزا صاحب نے لکھا، سر پھر جو یہ برائن احمدیہ میں حیات عیسیٰ کا عقیدہ لکھا، پھر اس کو جا کے روحانی خزائن جلد نمبر 19 میں کیوں معافی مانگنی پڑی جب اللہ نے صحیح سکھا دیا تھا؟ سر ان کا جو خدا تھا، حیات عیسیٰ کا عقیدہ نہیں ہے آج بھائی. 52 سال تک مرزا صاحب کا بھی حیات عیسیٰ کا عقیدہ رہا. 52 سال کو چھوڑو، کیوں چھوڑیں سر؟ آپ کے ابھی بھی جو عقیدے ہیں حیات عیسیٰ کے ہیں یا نہیں ہیں؟ الحمدللہ. کہاں سے لیا آپ نے؟ قرآن سے لیا، جس پہ بھی آپ کی بات چل رہی تھی میں آڈیوز لگا دوں گا. السلام بھی مسلمان تھے، وہی عقیدہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا اور سارے معارف کھول دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام مہدی پر، تو اچھا کس کے بعد کھول دیے سر؟ کس کے بعد؟ برائن احمدیہ کی تالیف ہے وقت یا بعد میں؟ رہنے دے یار اکرام، مجھے سب پتہ ہے. سر مجھے پلیز مجھے بتا دے، برائن احمدیہ کی تالیف کے وقت اللہ نے قرآن سکھایا تھا، پھر بعد میں کوئی خدا آیا تھا، بعد میں یہ لاش اور کالا کالو نے گڑبڑ کی تھی، سائیکا نے گڑبڑ کی تھی، کس نے کی تھی؟ یار اگر عقل ہو نا، اگر دماغ ہو تو جب مہدیت کا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے مہدی بنا دیا. سر مہدی کو چھوڑے نا، معارف کھول دیے. سر چھوڑے نا، مہدی پہ بھی بات کر لیں گے سر. ایسا بندہ سنیے، ایسا بندہ ہرگز مہدی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی مخلوق کو گالی دیتا ہو. سچائی نہیں چھپ سکتی. اللہ کی مخلوق کو گالی دینے والا مہدی ہو سکتا ہے؟ آریوں کے بارے میں کتنی بڑی کمیونٹی ہے یہاں پہ، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں چپ کے حرام کرانا آریوں کا اصول بھاری ہے، بیٹا بیٹا پکارتی ہے، غلط یار کی اس کو آزاری ہے، 10 سے کروا چکی ہے، زنا پاک دامن ابھی بیچاری ہے. یہ مہدی کی زبان ہے کسی ڈوم بھنڈ کی اور کسی ناچنے گانے والے کی جب زبان ہے جناب. یہ بالکل یہ تمہارے جیسے بھانڈوں کی جو ہے نا وہ تھی زبان. اور تو چلیں ہماری زبان کیوں استعمال کی ہماری زبان؟ مرزا صاحب کو تو دعویٰ نبی ہونے کا تھا، میرا تو کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے. ابھی آپ کی زبان ہی تو استعمال کر کے مجھے کسی کو بتانا پڑے گا کہ اکرام اس قسم کی بےہودہ زبان استعمال کر رہا تھا. سر بےہودہ زبان آپ بھی نہ کریں، میں بھی نہیں کرتا ہوں. دیکھیں سنیں، میں بھی نہیں کرتا، آپ بھی نہ کریں. مرزا صاحب کا جو الہام تھا الرحمن علم القرآن، جس کی خود مرزا صاحب نے تفسیر لکھی، خود مطلب لکھا کہ اللہ نے مجھے قرآن سکھایا. نہیں سر ایسا نہیں ہے مرزا صاحب کے لیے. جی السلام علیکم. ہلو کس کا فون ہے؟ نمبر ہے. ہلو مربی صاحب. وعلیکم السلام، کیا حال ہے مربی صاحب؟ ٹھیک الحمدللہ. جی آپ فری ہو گئے؟ آپ نے کہا تھا 1.5-2 گھنٹے بعد فری ہو گئے، آپ کو بولا تھا کہ 1 گھنٹے کے بعد کرنا، 1-1.5 بجے کرنا، تو آپ ابھی کر رہے ہیں شام کو ابھی. ہاں بولیے حضرت، تھوڑا سا ایسے ہی مصروف ہو جاتا ہے آدمی، روزگار کے مسئلے ہیں. ہاں بتائیے کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسی چل رہی ہے تبلیغ آپ کی؟ اللہ کا فضل ہے، تبلیغ تو ماشاء اللہ بہت زبردست. میں نے تو سنا ہے آپ اس میں بتا رہے تھے کہ بھائی ہندو جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. تو ہم لوگ بھی تو ہندو ہی ہیں. ہم لوگ کون سا یہ ہیں، ہم لوگ بھی تو ہندو ہی ہیں جو احمدی ہوئے ہیں. اچھا احمدی ہندو ہیں؟ اور کیا، پہلے ہندو ہی تھے اور کیا تھے. اچھا چلے دیکھیں، وہ تو جو بھی تھے، اب اس کی تو یہ تو ہمارا ٹاپک نہیں ہے نا، ہم اس پہ بات کرتے جو پہلے تھا. نہیں تو اس میں جو ہے نا، اس میں جب کہنے پر اعتراض ہو رہا ہے آپ کو، اس میں آپ کو اس کا مطلب اعتراض ہوا تبھی تو آپ کو تکلیف ہوئی یا کوئی اس پر اشکال ہوا تبھی تو آپ پوچھ رہے ہو. دیکھیں نا، اگر میں آپ سے کہوں کہ جی آپ مربی صاحب ہیں، آپ کہنے لگیں جی مجھے مربی صاحب کہہ رہے ہیں، آپ اس پہ اعتراض ہے، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو یہ تو آپ کا ڈپریشن ہے میرے خیال سے.
डिप्रेशन की बात नहीं है, हाँ, मतलब आप हिंदू डिप्रेशन भी में तो हैं कुछ, अहमदी मेरे हो ख्याल सकते से हैं ना। गुस्से में रहते हैं आप हर टाइम, पता नहीं क्या मसला है आपको। नहीं नहीं, मसला ये है कि हिंदू अगर अहमदी हो जाए तो इसमें आपको इश्काल किस बात का हुआ? नहीं नहीं, देखें वो हो जाए जो भी हो जाए, मसला ये नहीं है ना, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, अब कौन हुआ लेकिन कहाँ आपने हुआ तो उसका सबसे तो पहले यही बात पूछा कि आप कह रहे हैं कि हिंदू भी अहमदी हो रहे हैं, तो इसमें मुज़ायका क्या है? नहीं, मैं तो नहीं इस बात को कह रहा हूँ ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें कोई बात थोड़ा ही बुरा मानने वाली बात नहीं है इसमें। बुरा मानने वाली बात नहीं, आपने, चले आगे की बात करें। अच्छा सर, एक बात ये पता करनी थी कि एक नबी की जो जिम्मेदारी होती है वो अल्लाह की मखलूक के लिए क्या होती है? वो नबी जानता है, दुनिया को नहीं बताता हो कि भाई मेरी जिम्मेदारी ये है? नबी को पता होता है, दुनिया को पता हो तो दुनिया जिसको पता होता है वो मानता है। नहीं, देखें, अल्लाह के नबी की दुनिया जिम्मेदारी ये जिसको है। पता होता है कि नबी की ये जिम्मेदारी है और ये नबी है, अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हो तो मानता है। अच्छा, हाँ, मतलब ये इंसानों को पता नहीं चलता कि भाई नबी जो आया है उसके मबूस होने का या उसकी बैसत का क्या मकसद है, ये किसी को पता नहीं चलता। ये यहूद और नसारा से पूछें कि आपको पता चला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ईसा आए, तो पता चला? तो उन्होंने तो कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओ, उनकी तो दावत थी इनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के बंदों वो को अल्लाह इसी, की मखलूक की तरफ बुलाया। हाँ तो यही होता है हमेशा जब भी नबी आते हैं दुनिया में। तो आप भी तो इसी बात को कह सकते हैं ना जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मैंने सुना है आप भी मानते हैं, मुझे बहुत ज्यादा तो नॉलेज है नहीं इस चीज की। नहीं तो हर एक नबी का अपना अपना काम होता है, जिस नबी का जो काम हो उसने किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम था उन्होंने किया, मिर्जा साहब का जो काम था उन्होंने किया। नहीं, मैंने तो ये पढ़ा है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आते हैं वो इंसानों को अल्लाह से जोड़ने के लिए आते हैं। हाँ तो अब सभी आप नबी लोगों का इसीलिए पता आते नहीं हैं, है और जी, किसके आप लिए आते सोच हैं? रहे हैं कि कोई शेयर मार्केट का कारोबार करने आता हो या प्रिंटिंग प्रेस लगाने आता हो, तो आप जाने, मैं तो इतना ही जानता हूँ, मैं तो एक अदना सा प्रिंटिंग तालिब इल्म प्रेस हूँ। लगाना भी दीन का काम ही है। अच्छा सर, एक बात तो बताएंगे, तो जी, ये जो तबलीग का जो बुनियादी उसूल है वो क्या है, किस तरह बुलाना चाहिए अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की तरफ? कुरान ने बताया, जी। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह हम्म। व आमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। जी, कुरान ने ये मेयार बताया, इससे बेहतर मेयार तो नहीं हो सकता। बेहतरीन बात, लाजवाब जनाब। अच्छा, थोड़ा जल्दी में बात ना करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं फिर थोड़ी बहुत देर बाद आपको कॉल कर लूं, मेरी नहीं तो नहीं, दो मैं चार काम भी कर मिनट रहा की। हूँ और बात भी कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी तो 2-4 मिनट की बात है। हाँ, आप घंटा बात करें बेशक, मैं काम भी कर रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। अच्छा सर, चूंकि हिंदू जो हैं वो वेद को मानने वाले हैं, और वेद जो है इनकी कदीम किताब है, आपके इल्म में होगा। बिल्कुल है, बिल्कुल। अच्छा, मिर्जा साहब ने ये लिखा है कि वेद ने अपना फलसफा और इल्म तबाई जाहिर किया है, वो ये है कि हिंदुओं के परमेश्वर को एक इंसान का फर्जंद करार देता है वेद, और कहता है कि इंद्र आर्यों का परमेश्वर कौशल्या का बेटा है। हाँ तो ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 23 में है। तो कौशल्या के बेटे तो मेरे ख्याल से तो रामचंद्र जी थे। अब जिसके बेटे थे, जिसके बारे में कहा है, जिसको खुदा मानते हैं वो लोग। अच्छा चलिए, अच्छा कौशल्या के बेटे तो खुदा ये जो मानते एक हैं। बात ये है कि भाई अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ आसान तरीके से बुलाएं, है ना? बिल्कुल। तो मिर्जा साहब ने एक नज्म लिखी थी आर्यों के बारे में, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 75 आप से शुरू आर्य हैं होती क्या? है। आप जी आर्य हैं? नहीं, मैं तो आप ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताओ, आप मुसलमान हूँ। आर्य मैं हैं? मैं आप मुसलमान आर्य हूँ, हैं क्या? मुसलमान हूँ मैं। आप मुसलमान तो फिर आर्य की बात क्यों कर रहे हैं? आर्य के बारे में जो लिखा है वो आर्य को रहने दें। नहीं, तो आर्य एक बात तो पूछेगा, पता उसका जवाब करनी है आर्य ना को सर। देंगे। देखिए, ये जो मिर्जा साहब ने कहा है कि चुपके चुपके हराम कराना आर्यों का उसूल भारी है, बेटा बेटा वो पुकारती आर्यों है, को लिए गलत। कहा है, आपको नहीं कहा है ना। नहीं तो अल्लाह की मखलूक नहीं आर्य, आ रही है, इंसान नहीं है वो। आर्य मखलूक है, अगर आर्य एतराज करेगा तो उसको हम जवाब देंगे। नहीं सर, उनकी खवातीन भी तो अल्लाह की मखलूक है, उनको कहते हैं बेटा बेटा पुकारती है, नहीं गलत नहीं, यार की उसका इसको आजारी है, 10 से उसका करवा दर्द चुकी आपको है क्यों हो जिना, रहा है? पाक उसका दामन दर्द अभी आपको क्यों हो बेचारी रहा है? है। नहीं नहीं, आपके माँ बहन को तो नहीं कहा ना। नहीं, मिर्जा साहब ने तो किसी की माँ बहन को छोड़ा ही मिर्जा नहीं है। साहब की जो जिम्मेदारी थी वो बेहतर जानते थे, उन्होंने जिसको कहा है उसको रहने दें, नहीं सर, आपको तो नहीं कहा ना। जो आपने आयत करीमा पढ़ी है तो ये मिर्जा साहब के कानों तक पहुंची थी या नहीं पहुंची थी? नहीं नहीं, ये एतराज जो करेंगे ना, हिंदू करेंगे, हिंदू का जवाब दिया जाएगा। नहीं, एक बात तो बताइए, अल्लाह के उनके रसूल। लिए हर एक के लिए आसान तरीक जो होता है ना, नबी जानता है।
मतलब ये कि आसान तरीका क्या है? मतलब ये है कि मिर्जा साहब के लिए कुरान आसान तरीका नहीं था। वो आप सुने, मैं यार आप मुतयन नहीं करेंगे। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना और कुरान की तालीम मिर्जा साहब के लिए कोई कैदबंद नहीं थी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का बेहतरीन नमूना जो है कुरान करीम है। अच्छा, तो कुरान की तालीम मिर्जा साहब क्यों भूल गए थे? कुरान करीम आपको आती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह आती है। कुरान करीम आता है आपको? जी जी आता है। कुरान करीम में उलाइकहुम शर्रुल बरिया भी आया है। देखें, अल्लाह हमारा मालिक और खालिक है। सुनिए, हम इंसान हैं, अल्लाह पे कोई कानून मुकर्रर नहीं कर सकते। अल्लाह तो हजारहा मखलूक को रोज पैदा भी करता है, मारता भी है। आप कहने लगे अल्लाह रोज मारता है तो मैं भी किसी को मार दूं, तो ये तो कोई लॉजिक ना होगा ना सर। बस फिर जब अल्लाह नबी भेजता है तो उसका अल्लाह को अल्लाह रहने दे, इंसान को इंसान रहने दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे ना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी हिंदू थे। साहब भी इंसान ही थे। सर आप जल्दी बहुत करते हैं बोलने की, बात को सुनते नहीं है। मिर्जा साहब मैं जो है ना इसी तरह के जवाब देने का कायल हूँ। नहीं तो बात तो सुनने थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर इंसान नहीं थे भाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, यहूदी भी थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़बान इस्तेमाल की, माज़अल्लाह के चुपके हराम कराना फरा का उसूल भारी है, और बेटा बेटा पुकारती है, गलत यार की इसको आजारी है, 10 से करवा चुकी है, जिना पाक दामन अभी बेचारी है। आपको कहा गया क्या? अल्लाह की मखलूक को कहा गया, जिनकी जिम्मेदारी थी। मखलूक को जिसके लिए कहा गया अल्लाह ताला जाने, और जिसको कहा गया वो जाने। नहीं सर, ये तो कोई बात ना हुई। हाँ बात ही हुई। आपको अगर आपके मुतालिक कोई बात हो अपने मुतालिक आप ये कहें कि मिर्जा साहब नबी नहीं थे। नहीं, आप अगर पहले कहें कि आर्या हैं हम, तो आर्या हम आपको आर्या के तौर पर जवाब देंगे। देखिए सुनिए, हमें अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि हम आर्यों की तौहीन करें, नाउजुबिल्लाह, या उनकी खवातीन की तौहीन करें? अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया है कहीं? जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की उसको जवाब दिया गया है। तो उसके लिए तो आसान तरीका था ना। जिसने इस्लाम, यही आसान है, आसान उलाइकहुम शर्रुल बरिया। अच्छा, अल्लाह ताला से बेहतर, अल्लाह ताला से बेहतर की बात कर रहा हूँ। सुनो मेरी बात, इंसान जमीन पे चल फिर सकता है, अल्लाह तो नहीं जमीन पे आता, अल्लाह तो नहीं किसी को बताता। अल्लाह ने हमें तरीका बता दिया कि अल्लाह की मखलूक को आसान तरीके से अल्लाह की तरफ बुलाओ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुरान में अल्लाह ही ने सिखाया कि हसन तरीके से तबलीग करो, और अल्लाह ही ने उलाइकहुम शर्रुल बरिया कहा। तो अल्लाह पे कौन सा कानून मुकर्रर करेंगे आप? तो अल्लाह तो हजारों मखलूक के लिए ना, अल्लाह तो रोज हजारों मखलूक को पैदा भी करता है, मारता भी है। लेकिन आप अगर किसी को कत्ल कर देंगे आप, और दूसरी बात ये कि क्या अल्लाह ताला किसी को हज़रत और बुग़्ज़ में कहता है? भाई अल्लाह ताला अगर किसी को काफिर कह दे तो यकीनन काफिर है। अल्लाह अगर किसी को शरीर कह दे तो वाकई शर फैलाने वाला है वो। मिर्जा साहब ने हसद और बुग़्ज़ में नहीं कहा। तो सर नबी की जुबान है ये, मिर्जा साहब को खुदा मानते हैं आप? अल्लाह की जुबान है वो? नहीं, मिर्जा साहब को अल्लाह की जुबान हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? जो शर फैलाने वाले लोग हैं अल्लाह ताला उनको शरीर ही, खुदा की जुबान, अल्लाह ताला शर फैलाने वाले कहेगा। अल्लाह ताला जिसको काफिर कहेगा वो काफिर ही होगा, अल्लाह जिसको फासिक कहेगा फासिक होगा, जिसको फाजिर कहेगा फाजिर होगा। आगे ना बात समझ में बात आ गई। इसीलिए अल्लाह ताला ने, सुनिए मेरी बात, अल्लाह ताला ने कुरान में अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की तरफ बुलाने का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाने का जो तरीका बयान किया है, हमें वो अपनाना है या हमें खुदा बनना है? मिर्जा साहब कुरान आपसे बेहतर जानते थे और अल्लाह के अहकाम बेहतर जानते थे आपसे। अच्छा, उस पर भी बात कर लेंगे, कभी टाइम आप देंगे इंशाल्लाह, उस पर भी बात कर लेंगे कि क्या मिर्जा साहब को कुरान आता था। आप मुझे टाइम बता दें कभी, अगर आपका मौका हो। मिर्जा साहब को खुदा ने जो हुक्म दिया, जैसा हुक्म दिया उसी तरह का किया, आपके मुताबिक नहीं किया। खुदा ये आप झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह किसी की तौहीन की इजाजत नहीं देता कि खवातीन की तौहीन करने बैठ जाओ। वो जिसने किया है वो जाने। मिर्जा साहब ने क्या किया है नहीं किया है वो अल्लाह ताला ने। सर हिंदुओं को तो आप तबलीग कर रहे हैं ना, जब हिंदुओं को ये पता चलेगा कि भाई ये उस आदमी के पैरोकार हैं जिसने कहा है कि आर्यों का परमेश्वर नाफ से 10 उंगल नीचे है, समझने वाले समझ ले। लाखों आर्या इस तहरीर के होते हुए भी अहमदी मुसलमान हुए। अच्छा, लाखों हो गए? ओ लाखों, क्या बात है। हम लोग खुद आर्य में से हैं। आप मुरब्बी साहब एक ही हैं या अभी फिलहाल 10-20 हजार बोल रहे हैं, या एक ही बोल रहे हैं आप? अरे भाई एक ही से तो 1000 बनते हैं। अच्छा, मतलब ये आने वाले वक्तों का भी अंदाजा लगा लिया। आपके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। हमारे अजदाद कहाँ से आए थे? आसमान से टपके थे क्या? अच्छा सर, हमें तो ये बताएं आप, ये जो मिर्जा साहब की नज्म है रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 75 पे, क्या ये नबी की जुबान है?
بالکل نبی کی زبان ہے، نبی ہی کی زبان ہے، دوسری کی زبان ہو ہی نہیں سکتی نا۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں ایسا لکھنے لگے، آپ کی گھر کی خواتین کے بارے میں ایسا لکھنے لگے، سر سنیں پلیز، مائنڈ نہ کریں آپ پلیز۔ دوسرا ایسی زبان لکھے تو جوتے نہ پڑے۔ مطلب مرزا صاحب نبی تھے یا جوت پتری کرنے آئے تھے دنیا میں؟ جو خدا کی زبان سے بولتا ہے وہی نبی ہوتا ہے۔ نہیں سر، خدا نے پہلے کبھی ایسی زبان بولی ہو تو دکھائے نا مجھے، خدا نے کوئی نظم نازل کی ہو کسی کی توہین کے لیے۔ آپ نے کتنے نبی کو پایا ہے؟ بھائی میں نے تو مطلب کس لحاظ سے پایا ہے؟ آپ کتنے نبی کو پائے ہیں بتائیے؟ بھائی میں نے کسی نبی کو پایا ہے نہیں پایا، بات یہ نہیں ہے۔ میرے سامنے قرآن ہے۔ آپ نے کتنے نبی کی کتب پڑھی ہے؟ میرے سامنے نبی کا کلام ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے سامنے قرآن ہے، میرے لیے تو یہ اتھارٹی ہے۔ حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے، حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کہاں بھاگے جا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ یا تو کوئی میرے خیال سے حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سر حدیث نے کبھی ایسی توہین آمیز کسی کے لیے کوئی بات کہی ہے کیا؟ کوئی نظم ہے آپ کے پاس حدیث کی کتاب میں؟ نہیں، میں حدیث آپ کو پیش کروں کیا؟ مجھے آپ یہ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مجھے بتا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ہندو تھے یا نہیں تھے؟ میں آپ کو کہوں، میں آپ کو کیا کر رہا ہوں، حدیث پیش کروں کیا آپ کو؟ سر میری بات تو سن لینا پوری۔ میں آپ کی بات ہی سن کے بول رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کا ایسا مذاق اڑایا؟ قرآن نے کوئی ایسا مذاق اڑایا؟ حدیث پیش کروں کیا آپ کو؟ کون سی حدیث ہے؟ پیش کر دیں۔ پھر آپ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ پیش کروں کیا؟ نہیں مجھے ڈر نہیں لگ رہا، پیش کریں بالکل۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کس کے ذریعے سے اللہ نے پیش کیا؟ جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو خدا کو بولتے ہوئے نہیں سنا نا، جبرائیل کو بولتے نہیں سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے بولتے سنا نا۔ اس قرآن میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ جی قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ میں الحمد سے لے کے والناس تک تمام آیتیں پڑھتا ہوں۔ جی کیا پڑھتے ہیں؟ اولئک ہم شر البریہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ حدیث ہے کیا سر؟ قرآن خدا کا کلام ہے، حدیث سے بڑھ کے ہے نا۔ آپ اللہ پہ کوئی قانون مقرر کرنا چاہتے ہیں کیا؟ اللہ کے لیے کوئی پولیس تھانہ کھولنا چاہتے ہیں کیا آپ؟ اللہ کے لیے کوئی عدالت لگائیں گے کیا آپ؟ معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے لیے کہا ہے نا۔ تو اللہ کا علم جو ہے اللہ تو ہمارے غیب کو بھی جانتا ہے، جو شر پھیلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے لیے کہا ہے بولو؟ جو شر پھیلانے والے ہیں ان کے لیے کہا۔ بس وہی مرزا صاحب نے بھی اسی کے لیے کہا۔ تو مرزا صاحب خدا ہیں؟ مرزا صاحب ایسی کتنی، آپ مجھے بتائیں مرزا صاحب ہندوؤں میں ایسی کتنی خاتون کو جانتے تھے جو چپ کے حرام کرانا جن کا اصول بھاری تھا، اور بیٹا بیٹا پکارتی تھی غلط، اور یار کی ان کو آزادی تھی۔ خدا کی زبان بولتا ہے۔ نہیں سر نہیں، آپ غلط بات نہ کریں۔ یہ تو کسی ایک ماڈرن سول سوسائٹی کا کوئی آدمی ہو نا، وہ بھی اس کلام کو برداشت نہیں کرے گا، وہ کہے گا یار کتنے بکواس آدمی ہیں۔ نہیں برداشت کرے گا تو نہ کرے۔ کس نے یہ کیا ہے؟ زبردستی کس نے کیا؟ نہ کرے۔ نہیں، آپ اگر مرزا صاحب کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی وہ خدا تھے، خدا کے نبی تھے، اور نہیں، اور خدا کے نبی وہی بولتا ہے جو خدا بلواتا ہے، لکھواتا ہے۔ تو حضرت ایسا ہے نا، مجھے ایک بات تو بتا دینا جناب، قرآن نے کسی نبی کا ایسا قول پیش کیا یا کسی قول نقل کیا قرآن نے؟ اتنی بھدی اور بڑی بات کسی کی عورتوں کے بارے میں؟ قرآن کی ہی تو بات میں پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کی ہی تو بات۔ قرآن میں زنین کا لفظ ہے کہ نہیں؟ ایک بات تو بتا دیں، قرآن اگر کسی کو آپ کافر کو جب میں پیش کرتا ہوں تو آپ بھاگتے ہو۔ قرآن میں الفاظ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہیں۔ آپ مجھے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ عورت کے بارے میں نہیں ہے کیا؟ کس عورت کے بارے میں؟ اگر کسی کے بارے میں ولد الحرام کہا جائے تو یہ عورت کی بات نہیں ہوگی؟ نہیں، کس کو کہا؟ کہاں کہا ولد الحرام؟ کس کو کہا؟ سورہ نور میں نہیں پڑھا آپ نے؟ کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ کس کو کہا یہ تو آپ متعین کریں، کس کو کہا نا؟ تمام عورتوں کو کہا معاذ اللہ۔ کس کو کہا ہے نہیں کہا ہے؟ تمام عورتوں کو کہا کہ آپ یہ بتا دیں، ہاں نام جواب دیں۔ اس کا مخاطب کوئی ایک فرد واحد تھا یا تمام کائنات کی معاذ اللہ عورتیں تھیں؟ وہ بتا دیں۔ تو اسی طرح سے مرزا صاحب نے جو لکھا اس کے مخاطب کوئی اور تھے، آپ نہیں۔ اس میں تو ساروں کو لکھا ہے، چپ کے حرام کرانا آریوں کا اصول بھاری ہے سر، اس میں تو سارے آ گئے نا، ان کی عورتیں بھی آ گئی۔ دیکھیے سنیے، یہ کتنی بھدی بانڈ ہے، یہ کتنی بھدی بات ہے مربی صاحب کہ مرزا صاحب نے۔ نہیں، اگر بھدی بات ہے تو آپ رہنے دیجیے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں دیکھیے سنیں نا، آپسی مذاکرات سے کچھ پتہ چلتا ہے۔ کوئی مذاکرات نہیں، ہم مانتے ہیں کہ نبی کا کلام ہے، نبی کی تحریر ہے۔ نہیں سر، یہ نبی کا کلام نہیں ہے۔ کوئی مثال پیش کرے نا کہ کسی نبی نے اس طرح کہا ہو کہ کسی خاتون کو جانتا بھی نہیں ہے اور ان کے بارے میں تمام کی تمام۔ ہم نے قرآن پیش کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں، ہندوؤں کی تعداد مرزا صاحب کے ٹائم میں کتنی تھی؟
हिंदुओं की तादाद आप जानते हैं। अच्छा चलिए, मिर्जाइयों से तो ज्यादा रही होगी ना? अभी भी ज्यादा है, सबसे अभी ज्यादा भी है। ज्यादा है। तो आपने उन औरतों को ना देखा, ना भाला, ना उन्हें जानी, ना पहचानी, और सब औरतों को लपेट दिया कि बेटा बेटा पुकारती हैं, गलत यार की इसको आजारी है। आपकी माँ बहनें उनमें से हैं क्या? सर मेरी तो सारी माँ बहनें हैं। मैं जिस वतन तो का नमक खाता हूँ। आपको ये दर्द क्यों हो रहा है? जब मुझे दर्द इसलिए हो रहा है करेगा, सुनिए सर, मुझे दर्द कोई इसलिए हो रहा सवाल है करेगा तो उसका जवाब देंगे। सर, मुझे इसलिए दर्द हो रहा है कि वो अल्लाह की मखलूक है। अब भागिए मत प्लीज, 2 मिनट की बात सुनिए आप मेरी। जो जवाब देना था दे दिया हमने। कोई जवाब नहीं दिया। आप मुझे बताएं, वो लाखों औरतें, उनका क्या कसूर था? जी मुरब्बी साहब। मुरब्बी साहब ये नंबर आप ही का है ना, 7986752185? आप ही मिलते हैं ना इस नंबर पे? हेलो, ले जी जनाब, ये मुरब्बी साहब हैं। ये कल कह रहे थे कि जी कई लाख जो हैं वो इन्होंने हिंदू जो हैं वो कादियानी कर दिए, और ये किसी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है जनाब। बात पूछी थी जी तो नहीं, मैंने जो आपका पेज पे डेट देखी थी, तो डेट के हिसाब से मैं बता रहा था कि जिस डेट में आपकी मेरी बात हुई थी, मैंने मैसेज किया था आपको। डेट बता रहा हूँ आपको, 29 जून में आपकी मेरी बात हुई थी। अच्छा, उस दौरान में तो मैंने यार दूसरा तीसरा मोबाइल चेंज कर लिया है। यहाँ पर मलेशिया में होते हैं, बारिशें बहुत होती हैं, कभी खराब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इसलिए नाम सेफ नहीं रहते कई लोगों के। चलें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि प्राइवेट वाले जो मैसेज होते हैं ना, फिर उनकी तरफ समझ नहीं आती कि कौन सा किसका मैसेज कब आया है। जी जी, ग्रुपों में तो पता चलता रहता है बंदे का कि ये बंदा बात कर रहा है। और आपकी सेहत जी बोले। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। अच्छा, आपने कहा आप मुरब्बी नहीं है जी? जी, आपने सुना है मेरी बात को, आप खुद दोहरा रहे हैं दोबारा, तो मैं उसको क्या जवाब दूं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपको ये तो पता होगा ना कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि बाकी नबियों का भी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो ये पता है कि जो आए हैं वो चले गए। नहीं, तो बाकी तो मैं कोई खाली ईसा अलैहिस्सलाम का थोड़ी रिकॉर्ड लेके बैठा हूँ। बाकियों को तो मैंने रिकॉर्ड लिया नहीं है, ना मैंने पूछा है किसी से। इसलिए कह रहा हूँ, आपने पूछ रखा है, बाकी नदियों का आपने पूछ रखा है। आपने एक मसीह हो गया नहीं हो गया, आपने एक मसीले मसीह बना लिया ना, तो इस वजह से ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछ रहा हूँ। मैंने थोड़ी बनाया है, ये तो मसला पूरा दुनिया में चले आ रहा है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत ज्यादा जिक्र कर रखा है। बाकी नबियों को अल्लाह भूल गया क्या? नहीं, रफा का जिक्र तो ईसा अलैहिस्सलाम का है जी। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कितने नबी आए हैं अभी तक? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितने बताए हैं? कम से कम 1,24,000 कमोबेश नबी आए हैं। बाकियों का जिक्र अल्लाह ने क्यों नहीं किया? बाकी का जिक्र जो किया है, 25 नबियों का जिक्र है कुरान के अंदर। तो मैं तो 25 का भी नहीं मानता ना फोत होना, फिर तो क्योंकि जिक्र ही नहीं किया कि वो फोत हो गए हैं। अच्छा, तो जैसे ये मिर्जा साहब खाली ईसा अलैहिस्सलाम को लेके जो हम बैठेंगे, खाली हम ईसा अलैहिस्सलाम को लेके बैठेंगे, खाली हम ईसा अलैहिस्सलाम को लेके बैठेंगे, तो फिर इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर छोड़ा है। अच्छा, तो आप गुस्सा ना करें ना। देखिए, मिर्जा साहब ने कहा है रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 19 नंबर 98 में। मैं तो गुस्सा नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी तरह बोलूँ ताकि आपको सही समझ में आ जाए। नहीं, मिर्जा साहब ने रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 19 सफा नंबर 98 में कहा है, नहीं कहा है कि कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा। तो कुरान ने तो मिर्जा साहब की भी मौत का जिक्र नहीं किया, तो मिर्जा साहब अभी मर गए या जिंदा हैं? अभी तो आप ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे थे, मिर्जा साहब पे आ गए। जब मैं पिछले नबियों की बात कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं उनकी जरूरत नहीं बात करने की। तो बेहतर है ईसा अलैहिस्सलाम खाली ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी मौत पे बात करें। जी, मिर्जा साहब पे आप बात शुरू कर रहे हैं क्या? नहीं, मिर्जा साहब ने भी तो कहा है ना जी, कुरान में तो उनका भी जिक्र है ना, उन्होंने बताया। और भैया कुरान में तो तुम्हारे दादा का भी जिक्र है, मैं मानू, तू ना मान अपने दादा को मोमन, तो मैं क्या करूं? मैं तो बोलूं तेरे दादा का भी जिक्र है, अल्लाह ने उसे मरियम का नाम दिया। नहीं, मेरे दादा ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया जी।
दिया, तू कह मेरे दादा का नाम नहीं दिया, मैं ठीक है भाई नहीं होगा, मैं तो मानू तेरे बुजुर्गों का मोमन, तू ना मान। इस तरह से तो ऐसा होगा ना जी, आप मिर्जा साहब को अपने हाथ से झूठा साबित कर रहे हैं, क्योंकि मिर्जा साहब ने कहा है कि सिर्फ नहीं मखसूस किया गया। किसी तरीके से भी वो कह रहे हैं ना जी, तू अपने परदादा को मोमिन, वो कह रहे हैं कि सिर्फ नहीं मखसूस किया गया इस नाम पाने के लिए। मिर्जा साहब कह रहे हैं सिर्फ नहीं मखसूस किया गया। मुझे ये इतना बता दे, मेरे दादा का तो कोई जिक्र ही नहीं है ना जी इसमें। चोर मानता है, झूठा मानता है, पराठिया मानता है या मोमिन मानता है अपने परदादा को, ये बता दे। नहीं, मेरे दादा ने तो नहीं कहा कि कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा। मैं तो कह रहा हूँ अगर तेरा दादा मोमिन है, तो कोई अगर ये कहता है कि उसका नाम मरियम नहीं रखा तो वो झूठा। मिर्जा साहब तो ये कहते हैं ये नाम पाने वाला नहीं हूँ। अल्लाह खुद कह रही है कि जो मोमिन, अल्लाह खुद कह रही है जो मोमिन है उसका नाम मैंने मरियम से रखा है। तो मिर्जा साहब तो कह रहे हैं झूठा है, नौज़बिल्लाह। मिर्जा साहब तो ये कह रहे हैं कि मसीह के और किसी मसीह के पैर रखने की भी जगह नहीं है। मिर्जा साहब तो कह रहे हैं और किसी के पैर रखने की भी जगह नहीं है, फिर क्या होगा? पहले मुझे ये बता जी कि तुम मेरे से लड़ने आए या बात? मैं तो आपसे बात ही कर रहा हूँ जनाब। मैं भी बात ही कर रहा हूँ प्यारे भाई। देखिए ना, आपने ये कहा लेकिन सुने मोहतरम, अच्छा आप अपनी बात कह लें फिर मैं अपनी बात करूंगा। मुझे नहीं लगता कि तू अपने परदादा को मोमिन माने। नहीं, मेरे दादा का, मेरे परदादा का कुरान में कोई जिक्र नहीं है। बुरा ना मानियो, तू अपने परदादा को मानता है बेईमान, चोर और चक्का। अच्छा, अगर तू अपने परदादा को मोमिन माने तो तू बोले हाँ मैं समझता हूँ मोमिन। अब मैं पूछूं तेरे दादा परदादा का नाम अल्लाह ने मोमिन मरियम रखा नहीं रखा? तू बोलेगा नहीं रखा। मेरे दादा ने पूछूंगा फिरौन की बीवी रखा? तू बोलेगा नहीं रखा। फिर मैं पूछूंगा नूह की बीवी रखा? अल्लाह ने कहा कि जिनको मैंने मोमिनीन में चुन लिया उनको मैंने किसी का नाम आसिया की बीवी आसिया रखा, किसी का नाम मरियम रखा। तो मिर्जा साहब ने ये क्यों कहा कि कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा? फिर मिर्जा साहब ने क्या खास बात है लेगा यहाँ? समईन आप सुन रहे हैं इनकी बात, देखिए जरा ये क्या कह रहे हैं। तेरे जैसे बंदे के परदादा का नाम, तेरे जैसे बंदे के परदादा का नाम फिर उसकी हज़रत नूह की बीवी से भी रखा। नहीं, मेरे परदादा ने ऐसी कोई बात नहीं कही। तेरे परदादा का नाम नूह, तेरे परदादा का नाम नूह की बीवी से है या मरियम से है, ये बता दे। नहीं, मेरे परदादा का तो कोई जिक्र कुरान में नहीं है ना। मेरे परदादा ने कहा, मिर्जा साहब ने कहा है। आप देखिए आप बात कहाँ की कर रहे थे, कहाँ ले गए आप? बिल्कुल नहीं, आपने कहा नहीं का जिक्र होगा भी नहीं, क्योंकि वो मोमिन था ही नहीं, मुशरिक था, जहन्नमी था। जहन्नमी का जिक्र कुरान में है, जहन्नमी का भी है, ये नहीं क्या नहीं है तेरे परदादा का जिक्र, उसका भी है। अच्छा, ये कुत्ता आपके पास ही भौंक रहा है, क्या हो रहा है ये? फिरौन की बीवी से मिसाल है उसकी। अच्छा, उसका भी है। तो शैतानों से मिसाल है, उसका भी है जिक्र। ये ना कहते रहे। अच्छा देखिए, मोमिनीन का जिक्र भी है, तेरे जैसे मुनाफिकीन का भी है, तेरे परदादा का भी है, ये ना कह नहीं है। देखिए जी, ये बात ये कर बाकी नबियों का तूने पता कर लिया, फोत हो गए नहीं हो गए? आपने कहा कि कुरान ने तो बाकी नबियों की मौत का जिक्र नहीं किया, तो मिर्जा साहब कहते हैं कुरान में मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा। फिर चला गया जी, मिर्जा साहब ने कहा मेरा नाम मरियम नहीं रखा, कुरान में कोई जिक्र है नहीं है। मिर्जा साहब ने कहा जी मेरा नाम मरियम, और मिर्जा साहब क्यों कह रहे हैं? अल्लाह ने कहा है, अल्लाह पे यकीन है मिर्जा साहब को, तेरे को नहीं है, अपने दादा पे यकीन। अच्छा, आप मोमिन हैं काफिर हैं? यार मैं समझता हूँ मैं मोमिन हूँ, मेरा नाम रखा है मरियम। आप 2 साल लुगाई बने कभी? आपको हैज आया? हामला हुए कभी आप? तो तू फिरौन की बीवी बने? नहीं, मैं तो, हमारा तो ये क्लेम नहीं है जी। ज़रबल्लाहु मिस्लल लज़ीना आमनू, ये जो बात है वो आयत है। मेरा तो है, तो हम मेरा तो है, कुरान का है ना, इसकी तफसीर मेरा है, कुरान का है, ऐसा तो कुरान का है, मेरा है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मरियम की कैफियत आई, मेरा तो है। आपका, तेरा नहीं है ना? आपका जिक्र है कुरान में? नबी अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। अच्छा, उसमें तो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का भी जिक्र है। तो ये कैसे पता चलेगा मिर्जा साहब जो तो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थे या फिरौन की बीवी थे? और हजरत मरियम का तो कोई शोहर भी नहीं था। की बीवी तो तेरे दादा थे। हजरत मरियम सिद्दीका का तो कोई शोहर भी नहीं था। ये थे ना, ये मिर्जा साहब की जो बीवी थी, इनका लोग थी या लुगाई थी? अच्छा, आप ये तो बता दें, आप नाराज क्यों हो रहे हैं इतना? अच्छा, तू पहले भी, अच्छा मुझे
پتا ہے تو پہلے بھی اسی طرح چولے ہی مارتا رہا ہے، ابھی بھی وہی کرے گا، ٹائم برباد کرے گا۔ میں تو کوئی چول نہیں مار رہا، آپ مجھے تو بتلا دیں، مرزا صاحب نے کہا میں مریم ہوں، تو مریم علیہ السلام کے تو کوئی شوہر نہیں تھے؟ کیا کریکٹر پتا کر کے آئیو، ٹھیک ہے جی، پھر پتا کرتے ہیں۔ نہیں ابھی پتا کر لیں گے جناب۔ اور دادا کا پتا کر کے دیکھیے سنیں، آپ نے ایک بات یہ کہی کہ قرآن نے تمام نبیوں کی موت کا ذکر نہیں کیا، تو قرآن نے تو مرزا صاحب کی بھی موت کا ذکر نہیں کیا، بقول مرزا صاحب کو کہتے ہیں نا۔ پھر بات کریں گے، نہیں قرآن میں تمہارے جیسے شیطانوں کا بھی ذکر ہے، سوروں کا بھی، خنزیروں کا بھی ذکر ہے، مرزا صاحب کی موت کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ مرزا صاحب ابھی تک زندہ ہیں؟ آپ بتا تو دیں، کچھ تو بتا دیں نہ، آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، مرزا صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اگر آپ مومن ہیں تو آپ 2 سال جس مہینے 7 دن لگائی بنے یا نہیں بنے؟ جاہلوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے، یہ لگائی بننا بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے باپے قبروں میں زندہ ہیں، ہمارا تھوڑی ہے۔ نہیں، وہ تو مرزا صاحب نے جو 2 سال کی چیستان بیان کی، آپ لگائی بنے یا نہیں بنے؟ بہرحال آپ بھی تو مومن ہوں گے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پردادا فرعون کی بیوی بنے تھے نہیں بنے تھے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ فرعون کی بیوی ہیں؟ جو نیک ہیں اللہ نے ان کو فرعون کی بیوی کا نام دیا، جو مومنین ہیں اللہ نے مریم کا نام دیا۔ آپ فرعون کی بیوی ہیں؟ جو نیک، آپ فرعون کی بیوی ہیں کیا؟ نام دیا ہے۔ آپ مجھے تو بتا دیں، آپ فرعون کی بیوی ہیں یا نہیں ہیں؟ تم بتاؤ، اللہ تعالیٰ کی اس بات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اس قول کو مجھے بتا دیں، آپ مومن ہیں، آپ فرعون کی بیوی ہیں یا نہیں ہیں؟ یا نوح کی بیوی ہیں، نوح علیہ السلام کی بیوی ہیں؟ کس کی بیوی ہیں آپ؟ وہ نوح کی تو تمہارے پردادا ہیں یار، منافقین منکرین۔ میرا تو کوئی کلیم نہیں ہے جناب، نافرمان، میرا تو کوئی کس کا کلیم نہیں نہیں ہے ہے؟ نا، میں تو ایک عام انسان ہوں۔ میں پھر آپ بتاؤ، پھر آپ قرآن کے منکر ہو؟ اچھا یہ تو بتائیں، مرزا صاحب نے مریم ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے دیا، یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے، آپ کی بات دوبارہ دہرا دو کیونکہ یہ ریکارڈ کر رہا ہوں میں۔ جی آپ نے ٹھیک کہہ دیا، آپ قرآن کے منکر ہو؟ نہیں، ہم قرآن کے منکر نہیں، الحمدللہ ہم مرزا صاحب کی طرح قرآن و حدیث پہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، مرزا صاحب نے روحانی خزائن نمبر 19 صفحہ نمبر 98 پہ لکھا ہے، مرزا صاحب نے روحانی خزائن نمبر 19 صفحہ نمبر 98 پہ لکھا ہے، قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ سنا ہے مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے، بات سن، جو قرآن میں لکھا ہے وہ تو مان پہلے۔ تو مرزا صاحب کی موت ہو چکی ہے، مرزا صاحب ابھی بھی زندہ ہیں۔ میں ابھی تیرے کو میں بتا رہا ہوں نا، تو قرآن کا منکر ہے یا نہیں یہ بتا۔ نہیں الحمدللہ، میں تذکرہ اور یہ دجالی خزائن ہے ان کا منکر ہوں، اور میں مسلمہ کذاب کا، باؤلہ ایرانی کا، شکیل بن حنیف کا، مرزا قادیانی کا منکر ہوں۔ کی بات کر رہا ہوں میں، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ جی یہ بھی قرآن کی تیرے سے بات زیادہ تو عیسائی ہیں، تیرے سے زیادہ جو عیسائی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اس سے کیا بڑائی ہو جائے گی؟ چلے نا مرزا، اچھا مرزا قادیانی تو منکر نہیں ہے نا۔ میری بات تو سن، اچھا آپ طریقے سے بات کرے گا یا میں تیرے راستے کے اوپر آؤں؟ میں تو طریقے سے ہی بات کر رہا ہوں، جب آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے میں تو میں پوچھ رہا ہوں، مجھے اتنی بات کر جتنی میں پوچھوں۔ اچھا جی، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ تیری ماں کے 10 مرد تھے یا نہیں، میں نے مرزا صاحب کی طرح اگر کہا ہو میری نسلیں بے شمار ہیں تو آپ بالکل کہہ دیں، کیونکہ مرزا صاحب نے خود کہا ہے کہ میری نسلیں بے شمار ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا میں مغل برلاس ہوں، پھر فاطمی کہا، پھر پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ تیرے باپ کا نام کیا ہے تو اپنے تایاؤں چاچوں کا نام روک کے بتاتا ہے؟ نہیں، میرے تو الحمدللہ میری نسل بھی ایک ہی ہے، میرے والد بھی ایک ہیں۔ میں تیرے سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تو یہ بتا کہ تو قرآن کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ الحمدللہ میں الحمد سے لے کے والناس تک مانتا ہوں۔ انسان کا بچہ بننا پھر قرآن کے ماننے والا ہے، تو تیرے سے ایک بات پوچھتا ہوں، بتائے نا مرزا صاحب کی موت کا ذکر قرآن نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ جب مرزا صاحب نے لکھا کہ قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا، آپ نے کہا کہ تمام نبیوں کی موت کا ذکر نہیں کیا، تو مرزا صاحب مرے یا زندہ ہو گئے یا ابھی بھی زندہ ہیں؟ کچھ تو بتا دیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ باقی نبی بھی زندہ ہے، یہ نبیوں میں سے کوئی زندہ ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں بھائی، عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کریں جی، کیا کرنی ہے؟ وفات بات کر لیتے ہیں آج، آپ ٹائم دے دیں مجھے، ختم نبوت اجرائے نبوت کی بات کر لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بات کرنی ہے وہی تو پوچھ رہا ہوں بھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے آپ بیان کر دیں، میرا ہوگا میں بیان کر دوں گا، اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہوا تو کوئی بات نہیں کریں گے، نہیں ہوا تو آپ سے کچھ سوال کر لوں گا۔ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ وہ اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے؟ بالکل اللہ کے سچے پیغمبر تھے اور حقیقی نبی تھے، وہ ذلی بروزی نبی نہیں تھے۔ میرا بھی وہی بات سننا،
उतनी नहीं कर जितनी नहीं की हुई जिंदगी बरूजी की बात ना करूं, कोई गाली होता है जिंदगी बरूजी? बाकी नबियों के बारे में अकीदा वही है ना जो तेरा भी, वो मेरा भी वही है। नहीं, आपका कहाँ है? आपका तो ये अकीदा है मिर्जा साहब 2 साल 10 महीने 7 दिन लुगाई बने, खुद को खुद पैदा करके ईसा इब्न मरियम बन गए। आपका तो ये भी है ना? मेरा तो ये भी अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मरियम की वो हालत तारी हुई है। सही हदीस लगा दें, कुरान की आयत लगा दें, बताइए कौन सी आयत है कुरान की? कुरान की आयत बताएं तो क्या करोगे भाई? कुरान की आयत बताए ना, मुझसे पूछे। मैं कह रहा हूँ मिर्जा कादियानी ने कहा है कुरान ने मेरा नाम इब्न मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 98 लगाऊंगा तो मान जाएगा। हाँ बिल्कुल मान जाऊंगा, सही सनद के साथ हदीस लगा दे, मैं मान जाऊंगा। और अगर हदीस ना लगाई तो फिर क्या होगा? मिर्जा कादियानी पे लानत भेज देंगे? या जिसने भी ऐसा दावा किया कि 2 साल लुगाई बना, अच्छा तू लानत भेजेगा? 2 साल 10 महीने 2 साल 10 महीने 7 दिन मिर्जा लुगाई बना करेगा। अरे यार छोड़े ना, आप ईसाई थोड़ा ही है, आप ईसाई मेरी बात सुनना, तू उसे कहेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम पे लानत भेज के आना, गधे के बच्चे। नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा, वो तो जलीलुल कद्र नबी हैं। मैं मिर्जा कादियानी थोड़ा ही हूँ कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तौहीन करूँ। माज़अल्लाह में ऐसा बंदा नहीं। ये बताया है, तेरे बाप ने ये बताया लानत भेजनी जरूरी। तो मिर्जा ने 1000 बार जो लानत भेज दिया ना, मिर्जा दज्जाल ने जो 1000 बार लानत 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 लिखा है, उसके बाप ने बताया था। उसके बाप ने बताया था उसको। तेरे दादा पे डाली है। नहीं, मिर्जा ने खुद पे डाली। कहता है मुद्दई नबूवत पे लानत भेजते हैं। अब्दुल्ला आजम पे डाली है। मिर्जा ने खुद पे डाली है। मिर्जा कहता है हम मुद्दई नबूवत पर लानत भेजते हैं। मिर्जा ने खुद पे लानत भेजी, फिर बाकायदा 1901 में रजिस्टर्ड मुर्तद हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्जा की बात क्यों नहीं कर रहे आप? कि मैं इसहाक से अफजल हूँ, वो झूठा है। फिर खुद कह दिया मैं इसहाक से अफजल हूँ। अब बताओ झूठा कौन हुआ? चलो इस पे बात करनी है, इस पे भी बात कर लेंगे। तो जवाब दे। वो तो एक वफद के साथ जवाब दे। इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं कहा था? आपको पता ही नहीं है? आपको पता ही नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी नबियों का नाम लेके कहा था, इसहाक अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा, याकूब। बोल रहे हैं अब ये बता झूठ किसने बोला? हदीस नंबर बताओ, किताब का नाम बताओ। क्या बताऊं? हदीस नंबर बताओ, किताब का नाम बताओ, कहाँ कहा? तू पहले माँ की गोद से बाहर आ जा भाई, मुझसे पूछो ना। मिर्जा दज्जाल साहब ने मजमुए इश्तिहारात में लिखा है कि मैं मुद्दई नबूवत पे लानत भेजता हूँ। मुझसे पूछो। हाँ तो जब अल्लाह ने कहा कि तू नबी है तो उसने उस बात पे लानत भेज दी जो पहले ख्यालात थे। क्या करेगा तू? मतलब खुद पे ही लानत भेज दी? खुद पे लानत भेजता है बंदा जब वो अल्लाह की बात को मानता है तो। अच्छा चलें, अब आप कुछ तो बता दें, आप आज किस टॉपिक पे डिस्कस नहीं, जब अल्लाह की बात को मान के नबी के सल्लम ने ये कहा कि मैं अब पूरी दुनिया के लिए हूँ, तो वो खुद पे लानत भेजना हुआ। कहाँ कहा रसूल अल्लाह ने? कभी मना किया कि मैं पूरी दुनिया के लिए नहीं हूँ? कोई हवाला बताएं, हवाला बताएं कहाँ कहा रसूल अल्लाह ने कि मैं पूरी दुनिया के लिए नहीं हूँ? कुरान ने तो आपकी नबूवत और रिसालत के लिए क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए कहा, और ये कहा कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। कुरान ने आपको कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसके बरक्स कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल दिखाओ। ऐसे तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि मिर्जा साहब को अल्लाह ताला ने बाद में कहा। नहीं देखिए, पहले बाद की बात नहीं हो रही। आप मुझे बताएं रसूलुल्लाह ने कभी मना किया कि मैं रहमतुल लिल आलमीन नहीं हूँ? कुछ टाइम बाद की होती है जी। ये अल्लाह के कलामात को तुम जैसे गधे नहीं समझते, इसलिए ईसाई अभी तक। चले, मिर्जा तो समझ गया था ना, मिर्जा तो समझ गया था। मिर्जा साहब चले, मिर्जा साहब समझ गए थे, नहीं समझ गए थे? हाँ समझ गए थे। तेरे बाप दादा की तरह नहीं थे, वो मोमिन नहीं थे ना। तेरे कब समझे थे? नेक नहीं थे। अच्छा कब समझे थे? 1901 से पहले समझे थे। आसिया से मिसाल तेरे बाप दादा की, ना मरियम से मिसाल तेरे बाप दादा की। आप तस्लीम करते हैं आप अभी लुगाई हैं? अगर आप वो मिसाल देते हैं, आप मानते हैं कि आप लुगाई हैं? आप लुगाई हैं, मर्द हैं? बताइए। ना तेरे बाप दादा को मरियम की मिसाल दे सकते हैं, ना आसिया की दे सकते हैं। ऐसे छोड़े ना, मेरे बाप दादा का तो कोई क्लेम ही नहीं है। आपका क्लेम है आप 2 साल 10 महीने ना छोड़ो, इंसान है नहीं थे, उनका जिक्र ही नहीं है। आप 2 साल 10 महीने 7 दिन लुगाई बने या नहीं बने? कुत्ते है ना, कुत्ते है तेरे बाप दादा। मिर्जा साहब को ऐसे ना कहें आप, कुत्ता समझता है। बुरी बात है मिर्जा साहब के बाप दादा को ऐसे कह रहे हैं यार, ऐसे इंसान के ऊपर, ऐसी औलाद पे। चले अच्छा प्लीज टाइम दे दें आज।
یہ بھاگیہ جناب، یہ مربی صاحب ہیں، بات کر رہے تھے، یہ ملیشیا میں ہوتے ہیں، اور میں ان کا نمبر بھی یہاں پہ بتا دیتا ہوں کیا نمبر ہے۔ یہ صاحب جو ہیں ان کا نمبر ہے +6010-2839-644 کرنے کی توفیق دے، کیونکہ قبول کرنے والے خدا کے نزدیک ہوتے ہیں جو مانتے ہیں، جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کفر سے بچائے رکھے اور آنے والے کے خدا کے بھیجے ہوئے پیغامبر کی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں نے لگائی ہے قرآن کی، تو اس میں جو محمد اور رسول کا لفظ ہے یہ کس کے لیے ہے قرآن میں؟ یہ جس کے بھی لیے ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں آپ کے ساتھ، میں اس مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں جس کا آپ پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ میں ایک دیسی طریقے سے سادہ سی گفتگو کرنا جانتا ہوں۔ جی میں بھی سادہ ہی کر رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیں یہ جو محمد رسول اللہ والذین، یہ جو لفظ ہے یہاں پہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے قرآن میں، مرزا قادیانی صاحب کے لیے، یہ بتا دیں۔ مجھے اس چیز کا پورا آپ ترجمہ کر کے بتائیں تو پھر میرے ذہن میں آئے گا کون سی آیت کی آپ بات کر رہے ہیں۔ میں سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کا میں نے اسکرین بھی لگایا تھا مرزا صاحب نے، سنیں آپ نے، سنیں جس کی بات وہی کی ہے کہ وہی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان فرمایا کہ میرا نام محمد رکھا، ٹھیک ہے نا؟ اور رسول بھی، اور رسول بھی، ٹھیک ہے، رسول تو اللہ تعالیٰ کے نبی، اس میں اعتراض والی بات نہیں، اس میں رسول میری بات سنیں نا، اگر میری بات سنیں بری بات ہے اس طرح سے بحث کرنا، بہت بری بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے کہا کہ آپ کا نام محمد ہے، ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا محمد نام ہوتے ہیں، لیکن کسی کا نام آپ نے دنیا میں محمد رسول اللہ سنا؟ قسم کھا کے بتائیں خدا کی، مگر رسول تو سنا ہے آپ نے، رسول تو سنا ہے بے شمار لوگوں کا نام۔ جی میں نے سنا ہے جی، لیکن محمد رسول اللہ کس کو کہا قرآن نے؟ بھائی میری بات سنیں، اگر اعتراض کی بات آئے گی تو آپ اس پہ بھی کر دیں گے اعتراض تو وہ ہوتا ہے آپ محمد کے نام پہ بھی اعتراض کر دیں گے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہی میں یہ اس چیز سے تو ہمیں انکار ہی نہیں ہے، میں تو آپ کو اس طرح سے مرزا کی وہی ہے۔ میری بات سنیں اب بات پوری ہونے دینا، میری بات یہ ہے قرآن کی آیت ہے یا مرزا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو آخرین میں نابود فرمائے گا، کرے گا، تو وہاں کس چیز کا ذکر ہے؟ کس کو فرمائے گا؟ کس کو فرمائے گا؟ مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی ولد غلام مرتضیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ آخرین میں کن کو نازل کرے گا؟ سر کس کو کرے گا؟ مرزا غلام احمد صاحب کو تو آپ چھوڑ دینا، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، آپ ان کو تو پکڑ کے رکھنا ہے، آج ان کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ دوبارہ نازل مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی کو کرے گا یا رسول اللہ کو کرے گا؟ بتائیں، محمد رسول اللہ کو کرے گا؟ آپ رسول اللہ کو کرے گا نازل، آئیں گے پھر دوبارہ سے، آپ بتائیں مجھے۔ تو یہ قرآن کریم یہ فرمایا کہ اللہ پھر آخرین میں ان کو پھر سے نازل کرے گا۔ مرزا صاحب نے تو یہ ترجمہ نہیں کیا۔ مرزا صاحب کا چھوڑ دیں، آپ مرزا صاحب کو چھوڑ دیں، آپ بتائیں کہ کون آئے گا دوبارہ۔ مرزا صاحب نے تو یہ ترجمہ نہیں کیا، آپ اس چیز کو چھوڑ ہی دینا، آپ یہ بتائیں مجھے، آپ یہ بتائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، آپ بتائیں وہ کب ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں، دیکھیں سنیں، آپ بڑے عالم ہیں، میں تو عالم نہیں، میں تو ایک سادہ سا سوال آپ سے کر رہا ہوں، 3 سوال میں نے آپ سے کیے ہیں، میری بات سنیں، آپ سے میں نے 3 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال کہ اللہ نے آپ نے ایک غلط ترجمہ کیا اور یہ آپ کو چاہیے نہیں تھا، غلط ترجمہ قرآن کریم کا دیا جو آپ کا دل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہ کہا کہ رسول اللہ کو دوبارہ نازل کرے گا، تو قرآن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نرینا مرد کی اولاد، مطلب کسی نرینا بچے کے باپ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی نرینا اولاد نہیں تھی، تو مرزا صاحب کے بچے کہاں سے آ گئے؟ پھر ان کے بچے کیوں ہوئے اور پھر ان کا نام کہاں؟ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں یہ تو مرزا، یہ تو مرزا صاحب بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی
وضاحت کر دی، حوض کوثر عطا کیا کہ اس کا دشمن ہی بے اولاد ہوگا۔ اچھا یہ تو سنیں، وہ ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے آپ کی سوچ ہے، آپ دنیاوی سطحی سوچ سوچتے ہیں، آپ انبیاء کی زبان کو نہیں سمجھتے۔ حالات ہیں ان کا پڑھا ہے پڑھا مدرسوں میں، وہ میرے عزیز وہ غلط پڑھا ہے آپ نے۔ آپ مجھے صرف 2-3 سوال ہے آپ لوگوں کے سامنے، آپ بحث کرتے رہے، جتنا مرضی گند اچھالیں، جتنا مرضی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی معذ اللہ ویسے ثانی ہوگی، لیکن سورہ جمعہ میں مرزا صاحب نے یہ تو ترجمہ نہیں کیا نا۔ دیکھیے سنیے، مرزا صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ آخرین سے مراد آخری جو لوگ ہوں گے وہ مراد ہے، مرزا صاحب نے تو یہ کہا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آخرین کی اس آیت کا مطلب سمجھا دیں، آخرین سے کیا مراد ہے؟ پھر ان کو آخرین میں نازل کرے گا۔ نازل کا لفظ کہاں ہے سر؟ ہوگا وہ کون ہو؟ سر نازل کا لفظ کہاں ہے آیت میں؟ جس میں انصری موجود ہے، اس میں اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بجسم انصری ذکر موجود ہے یا کہ نازل کی کا صفات کا ذکر موجود ہے؟ اچھا نازل ہونا ہے کہاں ذکر ہے رسول اللہ کے؟ سمجھنے کی کوشش کریں، سطحی طور پہ الفاظ کو گنجلوں میں ڈال کے ان کے غلط معنی کرنے سے انسان سچا نہیں ثابت ہوتا۔ مرزا صاحب نے دیکھیے سنیں، مرزا صاحب نے تو یہ لکھا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوں کی تربیت کی، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرین کی تربیت کریں گے۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت کا خود مرزا صاحب نے ترجمہ کیا۔ اگر آپ مرزا صاحب سے بڑے ہیں یا بڑے نبی بن گئے مرزا صاحب سے، تو بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ مجھے صرف آپ اس چیز کی وضاحت کر دیں نا، مجھے بتا دیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے خدا نخواستہ یہ آیت غلط ہے یا جھوٹی ہے؟ نہیں، مرزا صاحب کذاب ہیں، دجال ہیں، مرزا صاحب بے ایمان ہیں کہ یہ قرآن کی آیت کو کوٹ کر کے اپنا نام کہہ رہے ہیں وہاں پہ۔ ابھی تک ان میں سے نہیں ملے، پھر اس کے بعد فرمایا امامکم منکم، ان کا امام انہی میں سے ہوگا۔ اچھا میرے عزیز یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، آپ لوگ سمجھیں گے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں سمجھیں گے تو آپ انکار کر رہے ہیں۔ اور منکرین جو ہے ان کا مقام آپ کے سامنے ہے، آپ مجھے جو مرضی سمجھیں۔ میں آپ سے سیدھی دو دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ دیکھیے میرے تینوں سوالوں کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ آپ عالم ہے، میں ایک عالم دین سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا مرزا صاحب کا نام سور مار کیوں رکھا گیا تھا؟ کس کا؟ ذکر حبیب میں جو مرزا صاحب کا نام یہ سور مار رکھا گیا، تو مرزا صاحب نے کتنے سور مارے؟ آپ کا کیا یقتل الخنزیر کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اس کا مطلب یہ تھوڑا یہ ہے کہ کسی کا نام آپ انڈیا میں ہیں، آپ کو پتہ نہیں پنجابی زبان کیا ہے، آپ مانتے ہیں کہ مرزا کا لفظ ہے، آپ پنجابی زبان نہیں سمجھتے۔ اچھا میں مرزا صاحب کو سور مار کہہ سکتا ہوں؟ سور مار اس لیے کہ خنزیر کو قتل کرنے والا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کو، جس عیسیٰ کی آمد کا ذکر کیا ہے، اس کے لیے آپ نے خود ہی وہ لگائی ہے حدیث کہ وہ خنزیر کو قتل کرے گا۔ کون کریں گے؟ کون کریں گے؟ مرزا قادیانی کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام کریں گے؟ آپ لوگ میری بات سنیں، وہ سور مار بھلا کیا ہے؟ ہمارے لوگ پنجابی زبان کا یہ لفظ ہے سور مار، اور وہ یہ ہے جو آپ لوگوں کے اس وقت آپ کے اندر جو سور ہے نا اس کو مارنا، آپ کے اندر کے سور کو مارنا۔ مرزا صاحب سور مار کہہ سکتا ہوں میں؟ آپ کو قرآن کریم کی سچی تعلیم کی طرف لے کر آنا۔ مرزا صاحب کو میں سور مار کہہ سکتا ہوں؟ ان کو پکڑ کے مارنا۔ دیکھیں نا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کیا وہ خنزیر کو قتل کریں گے؟ میں نے کہا ہاں وہی کریں گے۔ آپ نے کہا جی کتنے کریں گے؟ ترقی کر گیا، آپ کون سی دور میں کون سے رہ رہے ہو کہ جس میں آپ یہ سوچ رہے ہو، اس چیز کے تصور میں بیٹھے ہوئے ہو کہ اوپر سے کوئی آئے گا پھر وہ سور پکڑ کے مارے گا، اور سوروں کو پتری نہیں سر، یار یہاں پہ ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں، ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہم روزانہ یہاں پتہ نہیں کتنے سور مار کے روتے ہیں۔ اچھا دیکھیں نا، مرزا صاحب پہلے 2 سال لگائی بنے، پھر 7 دن لگائی بنے، حضرت عیسیٰ کا زمان 2 سال 10 مہینے 7 دن مرزا صاحب لگائی بن کے اور عیسیٰ ابن مریم بن گئے۔ سر یہ کون سی دنیا کی بات ہے؟ مرزا صاحب 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بنے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اچھا لگائی بنے یا نہیں بنے؟ آپ کے جو سور مار صاحب تھے، دیکھیں سنیں،
آپ کے جو سور مار تھے، آپ کے جو ذکر کیا ہے یہ میں سمجھ گیا اندر کے خنزیر کو مارنے کا، اچھا یہ جو آپ کے سور مار تھے سن تو لیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، وہ یہ عیسائی عقیدے کو دلیل سے پاش کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ تو صاحب مرزا صاحب کے کچھ رشتے دار جو تھے وہ خود عیسائی ہو گئے تھے، انہوں نے کہاں سلیب کو توڑا صاحب؟ سلیب کی پناہ میں تو آپ لوگ رہ رہے ہیں لندن میں، بھائی لندن میں عیسائیوں کے رحم و کرم پہ آپ رہ رہے ہیں، تو کون سی سلیب توڑ دی؟ آپ کا مرزا مسرور جو ہے، آپ کا مرزا مسرور وہیں پڑا نہیں سلیبیوں کے بیچ میں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ اچھا میری بات سنیں، اچھا سنیں تو صحیح مربی صاحب، یہ جو مرزا صاحب 2 سال لگائی بنے، پھر 7 دن لگائی بنے، پھر 10 مہینہ لگائی بنے، تو یہ لگائی بن کے عیسی ابن مریم کیسے بن گئے؟ یہ سور مار صاحب جو تھے آپ کے۔ آپ ایسا کریں اگر تو اسی طرح بات پہ بات کرتے ہیں نا، آپ کی بات سر آپ روک نہیں رہنا، آپ تو ایکسپریس کی طرح چل رہے ہیں، میری نہ بات سنتے۔ بھائی ایک بات آپ اپنی کہہ لیں کہ میری سن لیں۔ چپ نہیں ہو رہے نا آپ، اپنے آپ کو آپ مولوی ہیں تو چاہتے ہیں کہ میں مولوی کی طرح چھا جاؤں گا، مگر نہیں، مجھے نہیں پتا اس چیز کا، مجھے پتا ہے۔ اچھا آپ مجھے صرف، اچھا آپ ایک کام کریں، میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں بس، یہ جو آپ کے سور مار صاحب تھے، یہ جو آپ کے سور مار تھے، انہوں نے کتنی سلیب توڑی؟ بس وہ بتا دیں مجھے۔ میں وہی بتانے لگا ہوں، اور یہ دھیان رکھیں کہ مرزا مسرور جو ہے سلیبیوں کے رحم و کرم پہ رہ رہا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کے اندر کا سور ہے نا، جو اندر سے برائیاں ہیں، خباستیں ہیں، وہ اگر نکل جائیں گی۔ مرزا صاحب کے اندر ایک بڑا سور تھا جناب، وہ پینشن کی رقم لے کے بھاگ گئے تھے۔ دیکھیں سنیں، دوسری بات اور سب سے بڑا خنزیر مرزا قادیانی تھا، وہ پینشن کی رقم لے کے بھاگا تھا یا نہیں بھاگا تھا امام دین کے ساتھ؟ کتے کا بچہ اور رنڈیوں کی سپلائی کی تھی یا نہیں مرزا قادیانی نے؟ ساری عمر گانڈ مروا کے تو اپنا کیا سب برا نہ مانے، روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 75 پہ مرزا صاحب رنڈیوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ لیکن میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نہیں ایسے نہ کہیں آپ، ایسے نہ کہیں اپنے سور مار صاحب کو اس طرح نہ کہیں پلیز۔ آپ علمی، آپ دیکھیں اتنے اچھے مربی ہیں اعجاز صاحب، ابھی تو میں ریموو کرتا ہوں میں کتے کے بچے۔ مرزا صاحب کو ایسا نہ کہیں آپ، بری بات ہے۔ تیری والدہ کتی ہے جس نے جمع تجھے، اس کو مرزا صاحب نے رنڈیوں کی سپلائی کی یا نہیں کی؟ دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ مرزا صاحب نے رنڈیوں کی سپلائی کی یا نہیں کی؟ یہ لگائی بنے یا نہیں بنے 2 سال، پھر 7 دن لگائی بنے، پھر 10 مہینے لگائی بنے؟ تبلیغ مرزا صاحب نے سر وہ تو برٹین کی ملکہ کے لیے ناچ رہے ہیں، جس کے سلیب، جس کے تاج میں تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو اور دوسروں پہ پھر اس طرح سے گالیاں نکالتے ہو۔ نہیں دیکھیں اعجاز صاحب، بات یہ ہے مرزا صاحب تو خود برٹین کی ملکہ کے ترانے گاتے تھے، اس کے سلیب کا نشان تھا اس کے تاج میں، مرزا صاحب تو اس کی پوجا ارچنا کر رہے تھے۔ خود ایسا ہے، ساری عمر تو مدرسوں سے گانڈ مروا کے تو یہاں آ کے اب بحث کر رہا ہے۔ مرزا صاحب نے یہ جو رنڈیاں سپلائی کی ہیں یہ کیا مسئلہ تھا، یہ تو بتا دیں آپ کم سے کم۔ اور مرزا صاحب جو پینشن کی رقم لے کے بھاگے تھے یہ کیا تھا؟ رنڈیاں جو لے کر جاتے تھے نا اس وقت، یہ تمہاری جو بہنیں جو انگریز اٹھا کے لے کر جاتے تھے۔ جی مربی صاحب، وہ اصل میں فون جو ہے نا کٹ گیا تھا، تھوڑی ریکارڈنگ کر رہا تھا نا میں۔ بھیس بدل کے تو اس طرح آیا ہوا ہے اور وہ فون کاٹ کے بھاگ گیا تمہارا۔ نہیں میں بھاگا نہیں، میں حاضر ہوں جناب۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو کرسچن ہے جو بھیس بدل کر تو آیا ہوا ہے، وہ نا نہیں اس کا نام واریر آف جیسس میں یہ شامل ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ 3 خداؤں کو ماننے والوں کے ساتھ ایک مسلمان کھڑا ہو؟ نہیں میں تو دیکھیے، میں تو قرآن کے اس خدا کو مانتا ہوں جس میں کہا گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ آپ نے خود کہا ہے کہ بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا خدائی کا دعویٰ نہیں ہے، تو بائبل کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا نا جی۔ اب بائبل پہ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ نہیں یہ پتا کیا بات کیا ہے، بات آپ کی وہی ہے کہ آپ کرسچن کے جو عقائد ہیں ان کو پروموٹ کرنے والوں کے ساتھ۔ نہیں میں دیکھیے، میں عیسیٰ علیہ السلام کا واریر ہوں، گروپ کا نام ہے واریر آف جیزس۔ دیکھو سارے والا عقیدہ اور ابنیت والا عقیدہ جو لوگ لے کے چل رہے ہیں، اب آپ یہ تو بتائیں نا، اب آپ مجھے یہ تو بتائیں نا، مرزا قادیانی نے جو یہ کہا ہے کہ کشف کی حالت میں میں نے دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا، تو اس کا کیا کریں گے آپ؟ قرآن کریم نے کہا ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں اس غلط عقیدے کی وجہ سے۔ نہیں تو ایک بات تو بتائیں، مرزا قادیانی نے تو مریم ہونے کا بھی دعویٰ کیا، آپ دیکھیں کتنا بڑا۔ آپ ایک بات بتائیں، دیکھیں سنیں، مرزا قادیانی شادی شدہ آدمی، 2 بچوں کا باپ، اچھی خاصی اس کی بیوی، اور کہہ رہا ہے کہ میں 2 سال پردے میں رہا۔ تمہاری روٹیاں لگی ہوئی ہیں، نہیں 2 سال مرزا پردے میں رہا جناب،
نہیں پادری تو یہاں کوئی نہیں ہے ابھی. وہ میں کرسچن ہوں. نہیں پادری ایسے نہیں کرو. اگر تم کرسچن ہو تو کہو کہ میں کرسچن ہوں اور ہم آپ کو آپ کے قائد کے مطابق بات کریں گے. میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور میں عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کا سپاہی ہوں. اچھا آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی نہیں کہہ رہے, اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے سپاہی کہہ رہے ہو. نہیں, میں 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سپاہی ہوں. میں حضرت آدم علیہ السلام کا بھی سپاہی ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سپاہی ہوں. جزاک اللہ. یہ آپ کا دعویٰ ہے نا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں. اور سنیں, اور دوسری بات بھی سنیں, آپ کو کلیئر ہو جائے گا. دیکھیے جو اسود انسی, نہیں الحمدللہ, نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنا ہر مومن کا فرض ہے. کون سی بددیانتی, کون سی؟ نہیں دیکھیں نا, آپ نے خود اعتراف کیا ہے کہ بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا, تو بات ختم ہو گئی. آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں نا بھائی. مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 2 چوروں کے ساتھ صلیب پہ ٹانگا گیا. مرزا قادیانی نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ نہیں مظفر مربی صاحب میری بات سنیں. مرزا قادیانی نے یہ کہا ہے نہیں کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 2 چوروں کے ساتھ سولی پہ ٹانگا گیا, جبکہ قرآن تو منع کرتا ہے وما قتلہ وما صلبہ. نکالنے کے بعد آپ لوگوں نے میری چغلیاں کی ہیں گروپ میں, آپ نے گالی گلوچ کیا ہے نا گروپ میں مجھے نکالنے کے بعد. آپ لوگوں کو زندگی بات. اچھا یہ آپ بنتے ہیں مذہب. اچھا مرزا صاحب سے کب بات کریں گے؟ نہیں مظفر مربی صاحب آپ مرزا صاحب پہ بات نہیں کرنا پسند کریں گے؟ اچھا یہ دوسرے صاحب کون ہیں آپ کے ساتھ جو بول رہے ہیں؟ اس کی ریکارڈنگ لگا دیں جہاں ہم نے کی ہو, اس کی ریکارڈنگ لگا دیں, اسکرین شاٹ لگا دیں اس کا. اچھا یہ دوسرے کچو کون مربی ہیں آپ کے ساتھ پیارے پیارے؟ اچھا چلے جی. اچھا آپ مربی نہیں ہیں؟ اوہو یار یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی. اچھا ایک بات بتائیں, تو یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, اور مرزا قادیانی عیسیٰ ابن مریم بن گیا, تو بس یہی تو ہوتا ہے مربی. اور کیا مربی کوئی سینگ تھوڑا ہی ہوتے ہیں جناب. اور مربی ہم کسی بہت بڑے عالم فاضل کو نہیں کہتے, پرلے درجے کا جو بیوقوف اور ٹھگ لٹیرا ہو اسے مربی کہتے ہیں ہم. تو آپ برا نہ مانے میں نے آپ کو مربی کہا. بھائی آپ کو اتنا تو پتا ہے نا کہ مرزا قادیانی عیسیٰ ابن مریم بن گیا. اوہو توبہ کرے آپ. اچھا آپ کو یہ نہیں پتا کیا کہ مرزا قادیانی ابن مریم بن گیا؟ تو آپ کے مربی ہونے میں پھر کوئی شک ہے؟ کون دنیا میں ایسا ہوگا جو آپ کو مربی نہیں سمجھے گا؟ بس یہی پتا ہونا چاہیے مربی کو. اور کیا جناب, مربی کے سینگ تھوڑا ہی ہوتے ہیں, کھر تھوڑا ہی ہوتے ہیں گدھے کی طرح. تو ان کو میوٹ کر دیں, ان کمائی کے جو آپ کے ساتھ ہیں جنہیں آپ کریزی بتا رہے ہیں, پاگل بتا رہے ہیں, ان کو بند کر دیں آپ, اور میں بات کر لیتے ہیں. اچھا مرزا قادیانی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا یا نہیں؟ کشف کی حالت میں دیکھا نہیں خود خدا ہے. میرے بھائیو یہ میرے خیال سے جرمنی سے 2 مربی ہیں اور انہوں نے مجھے کال ملائی ہوئی ہے, اور یہ بہت دیر سے ہماری بات چیت ان سے ہو رہی ہے جناب. اب دیکھیں میں جب بھی مرزا قادیانی صاحب کا نام لوں گا تو ان کی حالت دیکھنا کیا ہوگی. جی مربی صاحب, مرزا صاحب نے خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا؟ جی پہلے میری بات سن لو, یہ بات نہیں سن رہا, یہ کریزی آدمی ہے. آپ نے اس کو پاگل آدمی کے ساتھ اتنا ٹائم ہمارے پاس کہاں ہے کہ تو ان کی کال کاٹ دینا, جن کو آپ پاگل بتا رہے ہیں انہیں کاٹ دیں, آپ بات کریں. دیکھیں میری بات سنو, پتہ کیا ہے مبارک بھائی, مربی صاحب پتہ کیا ہوا, یہ کرام الہی جو ہے نا. اب آپ مربی کہہ رہے ہیں ان کو, ابھی تو کہہ رہے تھے آپ مربی نہیں ہیں. نہیں مبارک صاحب کو بات کر رہا ہوں میں, مبارک صاحب کو کہہ رہا ہوں. تو آپ کیوں مربی کہہ رہے ہیں؟ مربی برا مان جائیں گے یار, وہ آپ کیوں مربی کہہ رہے ہیں؟ آپ کے کہنے پہ کہہ رہی ہے
چلے جی چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ سنیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنا، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنا آپ کی نظر میں پادری کا کام ہے تو مجھے پادری سمجھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا تو آپ نے منع کر دیا نا کہ بائبل میں ایسا نہیں لکھا۔ اچھا ذلی طور پہ، ذلی بروزی طور پہ کریں گے، حقیقت میں کریں گے یا استعارہ کے رنگ میں کریں گے صلیب کے ٹکڑے؟ اچھا تو آپ صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے ذلی طور پہ کریں گے، بروزی طور پہ؟ اچھا استعارہ کے رنگ میں کریں گے آپ ٹکڑے؟ اچھا ایک بات تو بتائیں، مرزا صاحب مریم ہونے کے دعوے دار ہیں نہیں ہے؟ نہیں نہیں ہم کوئی گالی گلوچ نہیں کرتے جی، نہیں ہم تو جی لو فور آل کر رہے ہیں، نہیں۔ اچھا مرزا صاحب نے کشف کی حالت میں خود کو دیکھا کہ خود خدا ہے اور یقین کیا۔ نہیں مسلمان کوئی میری لائن پہ بھی نہیں ہے، مسلمان اس کو بعد میں سنیں گے، پہلے میں قادیانیوں کو سنواؤں گا یہ۔ اچھا مطلب یہ پوچھنا کہ مرزا صاحب نے خود خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ نفرت ہے؟ اچھا وہ جو مرزا صاحب نے خود کی خدائی صفت جس میں بیان کی ہے کہ خدا نے کن فیکون کے اختیارات مرزا صاحب کو دے دیے، تو اس پہ کب بات کریں گے؟ کون؟ اچھا جی سن لے، میرا ریلیجن سن لے، میں بتا دیتا ہوں، بتاؤں آپ کو؟ جی میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ میرا کلمہ ہے جی۔ آپ تو مسلمان ٹھہرے، اب اس کی پوری تفسیر تو سن لیں بھائی۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ وہ ہے جس کی ذات اور صفات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی، یعنی میں اللہ اس کو سمجھتا ہوں جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی صفات بیان کی۔ اب کوئی پاگل کا بچہ کشف کی حالت میں خود کو خدا دیکھے، خدا کی صفت بیان کرے، میں اسے دجال اور کذاب مانتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تو یہ مرزا نے کہا ہے، یہ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ کشف کی حالت میں نے دیکھا، کیونکہ دیکھیں نا بھائی قرآن کی آیت نہیں ہے کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ مرزا قادیانی نے خود کو یہ کہا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا بھی ہے، خدا نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ سن اے میرے بیٹے، تو خدا تو بیٹا بیٹیوں سے، بیٹے جیسوں سے، بیٹا جیسوں سے پاک ہے۔ بھائی اللہ جو ہے، اللہ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، تو کوئی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا دوسری بات یہ، مرزا قادیانی خود کشف کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کشف کے اندر امور غیبی دکھائی جاتے ہیں اور اسرار غیبی کھلتے ہیں، تو مرزا قادیانی پہ یہ غیب کا امر کھلا کہ مرزا قادیانی خود خدا ہے، اور ثبوت کے طور پہ میں دکھا دوں گا کہ مرزا قادیانی کو 3 دیواروں کے پیچھے ٹٹی دکھا دی گئی تھی پڑی ہوئی، کہ ٹٹی پڑی ہے، اور کشف جو ہے بیداری کی حالت میں ہوتا ہے۔
تذکرہ پڑھ لیں نا بھائی، تذکرہ میں پڑھ لیں. اگر عیسائی بھی مان جائے کہ وہ کتاب حضرت عیسیٰ کا وہی ہمارا ہے تو پھر اس پہ بات کریں. نہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 2 چوروں کے ساتھ صلیب پہ لٹکا دیا. آپ مجھے بتائیں نا، کیا قرآن میں کہیں یہ ذکر ہے؟ اچھا مجھے آپ یہ تو بتا دیں جی مربی صاحب. اگر ابن اللہ کے عقیدے کو عیسائی نہیں مانتے یا کفارہ کو نہیں مانتے یا 3 خداؤں والے عقیدے کو نہیں مانتے تو بات ختم ہو جائے گی. عیسائی سے پوچھو. نہیں، آپ مجھے تو بتائیں نا، آپ مجھے بتائیں کیا قرآن و حدیث کے اندر کہیں یہ ذکر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 2 چوروں کے ساتھ معاذ اللہ سولی پہ لٹکایا گیا؟ کیا کہیں ذکر موجود ہے؟ ایک دفعہ جس طرح ہم سے پوچھ رہے ہو نا کہ آپ کے عقائد کیا ہیں، آپ مجھے بتا تو دیں. مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 2 چوروں کے ساتھ صلیب پہ ٹانگا گیا معاذ اللہ. تو وہ کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، ان کے عقائد بائبل سے کنٹراڈکٹ کرتے ہیں. بائبل کے عقائد اور ہیں، عیسائیوں کے اور ہیں. تو ختم ہو گئی نا بات. تو بائبل پہ تو آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے نا. انہوں نے غلط رنگ دیا، جنہوں نے غلط رنگ دیا وہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں. چلے ٹھیک ہے. لوگوں کے ساتھ آپ بھی کھڑے ہیں. نہیں، میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوں جناب. تو آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرنے والوں کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوں، انہیں نبی ماننے والوں کے ساتھ کھڑا ہوں. عقائد ہیں، ان کے جو عقائد ہیں وہ اگر اچھا چلیں یہ تو بتا دیں، مرزا صاحب نے جو لکھا ہے عیسائیوں کے عقیدے کا جو پرچار مرزا صاحب نے کیا ہے کہ انہیں 2 چوروں کے ساتھ معاذ اللہ صلیب پر ٹانگا گیا، تو کیا ایسا آپ مانتے ہیں؟ السلام کے ہیں وہی اگر عیسائیوں کے ہیں تو بات ختم ہو جائے گی نا. پھر ہم آگے بات کریں گے. پہلے پوچھ کے آؤ ان سے کہ کوئی تو آپ مانتے ہیں؟ تو کوئی اور عیسائی آئے بات کرے مجھ سے. آپ مانتے ہیں؟ اور بات کر لو، کلیئر کرے اس بات کو. اس کو بے شک ایڈ کر لو، وہ میرے ساتھ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو 2 چوروں کے ساتھ سولی پہ ٹانگنے کا کہیں میں کوئی قرآن میں ذکر ہے؟ کہہ رہے ہو نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تصویر. دیکھیں میرے بھائیو، یہ کبھی بھی مرزا قادیانی کی کسی تحریر پہ بات نہیں کریں گے، اور یہی حال ان کی تمام جماعت کا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ مرزائی جو ہیں یہ مرزا قادیانی کی تحریروں سے اس قدر جان چراتے ہیں، اس قدر جی چراتے ہیں کہ بات کرنا پسند نہیں کرتے. جبکہ مرزا قادیانی نے صاف لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ 2 چوروں کے ساتھ سولی پہ ٹانگا گیا، تو یہ لوگ اس میں بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بات ہو سکتی ہے اگر عیسائیوں کا عقیدہ بائبل کے عقیدے کے مطابق ہو تو پھر آپ بات کریں کہ ٹھیک ہے ان کا یہ عقیدہ جو ہے وہ وہی ہے جو بائبل کا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تسلیس کا یہ اقلیت کا عقیدہ نہیں کیا، ان لوگوں نے خود سے گڑایا بعد میں. اچھا عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا نا. انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا نا خدا. لیکن مرزا صاحب نے تو کیا ہے جی. یہ دعوے عیسائیوں نے ان کی طرف منسوخ کیا. لیکن مرزا صاحب نے تو کیا ہے. عیسائی جو ہے نا ان کے پروموٹ کریں گے. پوچھ تو لیں نا ان سے، جن کا عقیدہ ان سے تو پوچھ لیں. بھائی وہ تو بہت سارے لوگ ہیں نا، وہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہے، میں کہاں پوچھتا پھروں گا. مجھے تو آپ نے بائبل سے بتا دیا، مسئلہ حل ہو گیا. اس نے اتفاق کہ ان کے عقائد کیا ہیں، تسلیس کے بارے میں، کفارہ کے بارے نہیں میں. دیکھیں نا، سنیں نا، عیسائیوں کا کیا تسلیس کا جو قادیانی عقیدہ ہے اس پہ کیوں نہیں بات کر رہے آپ؟ مرزا قادیانی خود خدا ہونے کا دعوے دار ہے، خدا کا بیٹا ہونے کا دعوے دار ہے، خدا کی بیوی ہونے کا دعوے دار ہے، خدا جیسا ہونے کا دعوے دار ہے، خدا کی صفت خاص اپنے اندر رکھنے کا دعوے دار ہے. عقائد تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بائبل کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب ان کے عقائد غلط ہیں تو وہ اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں. اچھا مرزا قادیانی سے اتنا خوف کیوں ہے آپ لوگوں کو؟ تو وہ کر رہے ہیں نا عیسائیوں کے بارے میں. قرآن کریم نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غلط بتایا. اچھا مرزا قادیانی کو اچار ڈالنے کے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ دیکھو اچار ڈالیں گے اس کا. قرآن کریم میں اس طرح موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا نا کہ لوگوں نے تیرے اور تیرے وہ تو صاف منع کر دیں گے بالکل. وہ تو کہیں گے اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا تو نے مجھے حکم ہی نہیں دیا. جب تمہیں بالکل. جب تو نے مجھے وفات دے دی یا توفی کر لی تو اس کے بعد تو ہی ان کا نگران تھا. تو اب یہ ہے کہ یہ عقائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان لوگوں نے گھڑے ہیں. چلے ٹھیک ہے نا، گھڑ لیے نا. اب تو میں اب کر رہا ہوں. اچھا مرزا قادیانی کیا کہے گا؟ مرزا قادیانی سے جب مرزا قادیانی کا جب گردن پکڑ کے گھسیٹ کے لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا مرزا قادیانی تو خود خدا تھا، تو نے یقین کیا؟ مرزا کیا کہے گا؟ ان موجودہ عقائد کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھا مرزا قادیانی کو جب دوزخ کا توق پہنا کے اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بتا کذاب کے بچے، کن فیکون کے اختیار میں نے تجھے کب دیے، مرزا کیا کہے گا؟ اور آپ غلط عقائد میں اچھا مرزا قادیانی کیا کہے گا جب اس کے گلے میں دوزخ کا توق پڑا ہوگا اور اس کو گھسیٹ کے لایا جائے گا منہ کے بل اور اس سے کہا جائے گا کہ بتا کذاب کے بچے، میں نے تجھے کب کہا تھا کہ میں نے تجھے کن فیکون کے اختیارات دے دیے، تو تب کیا ہوگا؟ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ
इंसाफ से काम नहीं ले रहे, आप उनके हकायक उनसे नहीं पूछते बल्कि दूसरों लोगों से। नहीं, वो तो मौजूद नहीं है ना, देखिए वो तो है नहीं वहाँ पे। इस्लाम का जो हकायक थे वो इन लोगों के नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए मुजफ्फर मुरब्बी साहब, जब बूढ़े हुए लोग हैं अपने नबी की तालीम पे नहीं चल रहे, तो फिर ये आप अपने नबी की तालीम पे चल रहे हैं? आप अपने नबी मिर्जा कादियानी की तालीम पे चल रहे हैं? साथ मिलके देखो, आप उनके साथ मिलके तो अपने जैसे साथ मिला के उस पर सामाइन देख लें जरा कि मिर्जा कादियानी से किस कदर खौफ है इनको। हालांकि जर्मनी के 2 मुरब्बी मेरे साथ लाइन पे हैं, फोन कॉल पे मेरे साथ हैं। मैं जैसे ही मिर्जा कादियानी का नाम लेता हूँ ये फौरन दूसरी तरफ बात को ले जाते हैं। बात सुनो जी, ये बात नहीं है, बात ये नहीं है क्या कि जर्मनी से है या इंग्लैंड से है या फ्रांस से है, ये बात नहीं है जी। बात ये है कि आप जो भी बात करते हैं वो दयानतदाराना बात नहीं करते। नहीं, मैंने तो आपने कुरान की बात कही, मैंने कुरान की बात को तस्लीम कर लिया। भाई ईसा अलैहि सलाम से अल्लाह पूछेगा कि क्या तूने कहा था मेरी और मेरी माँ को, मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लेना, तो ईसा अलैहि सलाम बरात का ऐलान करेंगे अल्लाह ताला मैं तो ऐसी बात नहीं कहता जिसका तूने हुक्म नहीं दिया। लेकिन जब आपके सामने मिर्जा कादियानी को कयामत के दिन कुत्तों की तरह घसीट के लाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि कज़्ज़ाब के बच्चे, तू खुद खुदा होने का दावेदार था, हमने तुझे कब खुदा बनाया जो तूने कश्फ की हालत में खुद को खुदा देखा? अच्छा, क्यों बचते हैं इतना मिर्जा कादियानी की बात से? जब आप देखो, आपको एक चीज होती है, जब आप नाम लेते हो किसी का तो आपको ये भी नहीं पता। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना है दुनिया में कभी, एक जिक्र सुना है एक बंदे का, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जिक्र सुना? लो जी मेरे भाइयों, ये इनकी हालात हैं और ये इनके मसाइल हैं जनाब। पर इल्जाम लगाया कि आप किसी की पेंशन लेकर भागे हो। चलें, हयात ईसा वफात ईसा पे बात करते हैं। छोड़ें बात को यार, छोड़ें, अब मैं कॉल पे आपको ले रहा हूँ, बात कर लें, आप मेरी रिकॉर्डिंग कर लें। चलें हयात ईसा वफात ईसा पे बात करते हैं। नहीं, वो इधर नहीं, उधर बात होगी, इधर ये कालों के ऊपर नहीं बातें होती इस तरह की, उधर लोग सुनते हैं। नहीं सर, बात क्यों नहीं होती जच्चा साहब, आप तो बड़े काबिल मुरब्बी हैं। नहीं, मैं मुरब्बी वगैरह नहीं हूँ, मैं तो एक आम सादा बंदा हूँ। और आप में आ जाए उधर आकर अपने, आपको ये तो पता है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम, नहीं आपको ये तो पता है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और मिर्जा साहब ईसा इब्न मरियम बन गए, तो पता है ना? वो तो उधर ग्रुप में डिस्कस सारी करेंगे ना। आप बताएं तो सही, आप मुझसे फिर अकीदा पूछिए, मैं कुरान और हदीस से अपना अकीदा बयान करूंगा। आप भी उम्मीद ये है कि कुरान और हदीस से अपना अकीदा बयान करेंगे। चलें जच्चा साहब जी, चले, वो वही बात अकराम साहब आप करते। अच्छा, आप ग्रुप में आ जाएं, उधर आकर फिर जैसे भी सवाल आप मुझे जवाब नहीं दे रहे, फिर उनका दूसरे ग्रुप में आप मुझे जवाब नहीं दे रहे। नहीं, तो पर्सनल में तो जवाब देना फिर भी आसान होता है, ग्रुप में तो 200 बंदा सुन रहा होता है, तो फिर तो उधर कोई भी बोल पड़ेगा। आपके ऊपर कोई हराम है क्या? आप पर्सनल की ऑडियो ग्रुप में नहीं लगा सकते? अपने आप की आवाज को तो पहचान ही लेंगे लोग कि भाई हमारे जज्जा साहब ने बहुत कमाल की दलील दी। मैं पर्सनल में ना बात करता हूँ किसी से, ना मैं ये साबित करता। उधर आए आप और आईडियो उधर, फिर पता है एक बंदा आईडियो करता है, उसकी आधार कार्ड पे आ जाती है। और नहीं सर, वो उधर चोर उचक्कों की तरह जो है वो कोई जो है उसमें मस्खरापन कर रहा है, कोई वीडियो के लिंक लगा रहा है, कोई कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कोई इंशाल्लाह आपको बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ध्यान करें आप, वीडियो आपने कोई वीडियो देखी है? अच्छा, आपने कोई वीडियो देखी? नहीं, मैं तो वीडियो नहीं देखता जी, मैं नहीं वीडियो देखता। हाँ, तो फिर वो उसका आपके ऊपर असर भी नहीं होना चाहिए। वीडियो आप जब देखते नहीं है तो बस आप पे क्या असर हो रहा है? वहाँ पे बात करने का क्या असर हो रहा है आपका? आप क्यों परेशान हो रहे हैं, इतना घबरा क्यों रहे हैं जच्चा साहब? यार मुझे क्या घबराने की जरूरत है? तो चलिए मुझसे मेरा अकीदा पूछ लें। फरिश्ता में आप एक काम करें, आपको मिर्जा साहब के खुदा की कसम है, ये लाश की काला कालू की कसम है, एक तो आप कॉल ड्रॉप नहीं करेंगे, आप एक तो कॉल ड्रॉप नहीं करेंगे और मैदान से भागेंगे नहीं जच्चा साहब। और मैं मिर्जा साहब की जबान में कह रहा हूँ कि मैदान में निकलना हीजड़ों का काम नहीं है। अगर आप हीजड़े हैं कॉल काट दें। मैं कॉल काटता हूँ। अगर आप मुखन्नस हैं तो कॉल काट दें जच्चा साहब। मैंने एक आईडियो लगा दी है, आपने कहा जच्चा साहब प्लीज हयात ईसा वफात ईसा पे कब बात कर रहे हैं, टाइम दें। चलें, अगर आप अभी बिजी हैं मुझे बाद का टाइम दे दें जी। जड़ा ना बने तो बने। और नहीं, मैंने कब कहा कि मैं जो हूँ मिर्जा साहब की तरह शादी के टाइम ना मर्द था? मैंने तो नहीं कोई रूहानी खजाइन में लिखा।
دیکھیں جی یہ جچا صاحب جو ہے بھاگ گئے اور اب انشاءاللہ دوبارہ ٹرائی کر رہا ہوں ان کو کال کرنے کی. یہ جناب جچا صاحب ہیں, یہ کال ڈکلائن کر دی انہوں نے. میں پھر ٹرائی کرتا ہوں جناب ان کو. یہ بار بار کال کٹ کر رہے ہیں جی. یہ قادیانی جچا صاحب ہیں جی. ہلو, ہاں ہاں بولے. میں پتا کر رہا تھا یہ جو روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 75 میں نے لگایا تھا جی, ہاں تو اس میں یہ یوروپین رنڈیوں کی ڈیمانڈ کون کر رہا ہے؟ یہ تو بھائی جس نے مضمون چھاپا تھا نا اخبار میں اس سے پوچھو. کیا نام ہے اخبار کا؟ مرزا صاحب نے لکھا ہے نا جی. مرزا صاحب کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے اخبار کا نام لکھتے, ایڈیٹر کا نام مرزا صاحب لکھتے. نے یہ لکھا ہے شروع میں کہ یہ جو ہے نا یہ آج اس وقت کے عام اخبار کا ایک تراشا تھا, ایک مضمون چھپا تھا. اچھا, تو اس مضمون کو انہوں نے ویسے کا ویسے ہی چھاپ دیا. نہیں جب مرزا صاحب اشاعت السنہ کے حوالے دیتے ہیں, فلاں اخبار کے دیتے ہیں, تو کیا اس کا ضروری نہیں تھا؟ اچھا یہ ورڈ کس کے ہیں؟ ایڈیٹر کا کوئی نام ہوگا, کہیں کوئی تاریخ تو لکھی ہوگی. ہاں بالکل ہوگا. کہاں ہے وہ؟ ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ آپ نے بعد میں آ کے یہ سب چیزیں بھی مانگنی ہے تو وہ شامل کر دیتے. اب تو دیر ہو گئی ہے. تو اب یہ تحقیق کی جا سکتی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے حالات کیا تھے, مسلمانوں کی عورتیں کیا کرتی تھیں. ابھی تو یہی رکھ لیں نا, ابھی تو کیا اچھا یہ تھوڑی تحقیق کرنی پڑے گی اس وقت کے اچھا, ساتھ. مرزا صاحب کی ماں مسلمان تھی یا ہندو تھی؟ مرزا صاحب کی ماں مسلمان تھی, بہن مسلمان تھی؟ نہیں یہ جو ہے نا یہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے جو ماں ہے نا ان کے بارے میں خون تھا. اچھا, بالکل. تو اس لیے مرزا صاحب نے کیا کیا کہ رنڈیوں کی ڈیمانڈ کر لی. اچھا دیکھیں آپ نے یہ بات مجھے بہت اچھی لگی, آپ نے جو بات کہی کہ بھائی اس ٹائم تو یہ پتہ نہیں تھا کہ آگے جا کے اس پہ اعتراض ہوں گے, ہے نا, تو اس لیے مرزا صاحب نے نہیں لکھا, ہے نا. میں نے تو آپ ایک عام سی بات کی. دیکھیں مرزا صاحب نے مضمون نہیں مجھے اچھی لگی آپ کی یہ بات. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ میری بات نہیں ہے, یہ تو اس وقت کے جو مسلمان ہیں نا جی جن کی مائیں بہنیں سوچی تھیں, یہ تو ان کا اعتراض تھا. انہوں نے انگریز سے کہا تھا. اچھا قادیان میں بھی ایسی عورتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ اور اپنی جو ہے نا قادیان میں زیادہ تر ہندو اور سکھ ہیں. اچھا مسلمان نہیں تھے. مرزا صاحب سکھ تھے؟ مرزا صاحب کی ماں سکھ تھی یا عیسائی تھی؟ بہت کم مسلمان ہیں, بہت کم مسلمان ہیں. لیکن مسئلہ آپ دیکھیے دیکھیں نا ایک یہاں مسئلہ یہ اٹھتا ہے, جیسا آپ نے کہا کہ چلے جی انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ بعد میں جا کے اس کا اعتراض ہوگا, لیکن کوئی قادیانی اگر یہ سمجھ کے کہ یہ تو مرزا صاحب کی سنت ہے رنڈیوں کی دلالی کرنا, اگر یہ کرنے لگا تو اس کا گناہ کس کو ملے گا؟ یہ کوئی نہیں کرے گا نا, کیونکہ یہ نہیں سر, یوروپ میں ہو رہے ہیں, آپ سنیں نا, جرمنی میں ہو رہے ہیں, جرمنی میں ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے, پروسٹیٹیوشن کرا رہے ہیں قادیانی, تو وہ تو سمجھ رہے ہوں گے بھائی ثواب کا کام ہے. آپ میرا بھائی ثبوت کے ساتھ بات کریں نا, ایسے بات نہ کریں. دیکھیں میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. اس وقت انڈیا پہلے میں اس کا ثبوت دے پاکستان دیں میں نا آپ. سر سنیں, پہلے اس کا ثبوت دیں, یہ یوروپین رنڈیوں کی ڈیمانڈ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں جتنی ہیرا منڈیاں ہیں نا پاکستان میں, انڈیا میں, جی سب میں الا ماشاء اللہ شیعہ ہیں, دہلوی ہیں, دیوبندی. ٹھیک ہے, کبھی آپ کو احمدی رنگ کہیں نہیں نظر آئے گی. ہوتی نہیں ہے, ہم لوگ یہ کام کرتے ہی نہیں, یہ تو مسلمانوں کا کام ہے. اچھا آپ مسلمان نہیں ہیں, چلیں یہ تو ہو گیا. آپ کہاں سے ہیں؟ اچھا دیکھیں ایک بات ہے نا, سیرت المہدی میں لکھا ہوا ہے کہ بیوی امام دین کی کنچنی گر پڑی ہے. وہ مرزا صاحب کے سگے چچا زاد بھائی کی بیوی تھی, رنڈی تھی. مرزا صاحب اسے رنڈی بتا رہے ہیں, تو رنڈی تو مرزا صاحب کے خاندان میں بھی تھی. مرزا صاحب کا الہام پڑھا ہے آپ نے؟ مرزا صاحب کا الہام پڑھا ہے, بیوی امام دین کی کنچنی گر پڑی. میں پوچھ رہا ہوں آپ انڈیا میں کہاں سے ہیں؟ ارے سر سنیں تو صحیح, پہلے بات تو سنیں. یہ الہام پڑھا ہے مرزا صاحب کا, بیوی امام دین کی کنچنی گر پڑی. پہلے میں نے آپ سے بات پوچھی ہے نا, میری بات کا جواب بھائی دے دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قادیانی نہیں کرتے, تو میں تو شجرا دکھا رہا ہوں نا آپ کو. مرزا صاحب کی جو چچا زاد بھائی کی بیوی تھی وہ رنڈی تھی,
اور امام دین جو تھا اوباش قسم کا لڑکا تھا، تو مرزا صاحب کا تو یہ خاندانی پیشہ تھا جناب. امام دین بریلوی تھا، دیوبندی تھا، کیا تھا وہ مرزا صاحب کے چچا زاد بھائی تھا، مجھے نہیں پتا کیا تھا وہ، تو آپ بتائیں. وہ پہلے بریلوی تھے نا، بریلوی میں تو یہ پتا ہے نا آپ کو، یہ عام چلتی تو ہے. اچھا مرزا صاحب پہلے بریلوی تھے؟ نہیں مرزا صاحب بریلوی نہیں کیوں؟ جب اس کا چچا تھا، باپ مرزا صاحب کا باپ کا بھائی جو تھا، سنیں، مرزا صاحب کے باپ کا، مرزا صاحب کا جو باپ تھا اس کا دوسرا لڑکا کسی اور باپ کی اولاد تھا. بھائی ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، آپ کہہ رہے نہیں ایک جو تھا وہ ویسے ہی کوئی حرام زادہ ٹائپ تھا، کہیں اور سے آ گیا تھا امام دین کا باپ، اور مرزا صاحب کا جو باپ تھا وہ کہیں اور سے آ گیا تھا، وہ کسی اور باپ کی اولاد تھا. تو ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے جناب. دیکھیں آپ ہوائی فائر کر رہے ہیں، پرانی باتیں ہیں. نہیں سر، میں تو دیکھیں، میں تو یوروپین رنڈیوں کی جو ڈیمانڈ کی ہے مرزا صاحب نے، میں تو وہ پتا کر رہا ہوں کہ وہ کون سے اخبار کا حوالہ ہے، یہ ورڈ کس کے ہیں. اب آپ کو شوق ہے دیوبندی بریلوی کھیلنے کا، تو مجھے بھی مرزا صاحب کی خانہ تلاشی لینی پڑی. دیکھیں آپ کو ثابت بھی کر دیا ہے کہ یہ مضمون کسی اخبار کا تھا. کس کا تھا بھائی؟ نام تو بتا دیں نا، نام تو بتا دیں. سمجھ گئے آپ گہرائی تک پہنچ چکے ہیں، لیکن میں گہرائی تک یہ پہنچا ہوں کہ مرزا صاحب رنڈیوں کے دلال تھے. سر آپ مان لیں پلیز آپ مان لیں، ان کا باپ بھی انگریز کا وہ تھا، ایجنٹ تھا، اور ماں بہنیں مرزا صاحب نے پیش کی. پھر اس کے بعد بڑا مسئلہ ہوا، پھر مرزا صاحب نے کہا بھی چلو بھائی یوروپ سے منگا لیں، کیونکہ گھر والے تو تھک گئے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے سر. اگر ان کے ہم نہیں جانتے ان کے والد کون تھے، ان کے بھائی بہن کیوں کون تھے؟ مرزا صاحب کے والد کا نام نہیں جانتے آپ؟ غلام مرتضیٰ کا نام نہیں جانتے؟ چراغ بی بی کا نام نہیں سنا آپ نے؟ ابو لہب، ابو جہل بھی ویسے رشتے میں چچا تھے، لیکن ابو لہب تو بہت قریبی رشتے دار تھے نا. نہیں ابو تو طالب کے دیکھیے سنیں تو صحیح بھائی، انہوں نے بھی کبھی پروسٹیٹیوشن نہیں کیا، لیکن مرزا قادیانی کا سگا چچا زاد بھائی، اس کی بیوی رنڈی تھی. مرزا صاحب کو الہام ہوا تھا، بیوی امام دین کی کنچنی گر پڑی. جی دوسرا بات دیکھیں، جو پہلے خلیفہ تھے ان کا بیٹا تھا محمد بن ابو بکر، وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی پڑھ کے سیڑھتا رہا ان کو. چلے وہ تو جھگڑے، دیکھیں انسان ہے، انسانوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں ہے. وہ جانی تھا وہ اس کو کوڑے مار مار کے مروا دیا. کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، سزا جس کی جو ہوگی وہ کرے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں مرزا صاحب نے جو یہ رنڈیوں کی دلالی کی ہے، یہ جائز کی یا ناجائز کی؟ وہ تو زانی تھا، زانی بھی تھا، شرابی بھی تھا. کون؟ مرزا؟ کو قتل کرا. اچھا مرزا کے بارے میں کہہ رہے ہیں زانی تھا؟ نہیں سر، وہ تو لاہوریوں نے چھاپ دیا تھا ایسے غلطی سے حوالہ کہ بس مسیح موعود ولی اللہ تھے، اور ولی اللہ سے بھی کبھی کبھی زنا ہو جاتا ہے. اور پھر مرزا محمود کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے 24 گھنٹے زنا میں مبتلا ہے. وہ تو لاہوریوں کا حوالہ ہے، وہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے، اسے چھوڑ دیں. مرزا قادیانی کو زناکار بتایا، اس کو جانے دیں. باقی جو آپ کے بریلوی ہیں نا، یہ ہیں سارے زانی. سر لاہوری کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کبھی کبھی زنا کیا کرتا تھا. اور یہ جتنی بھی فحشائیں ہیں، طوائفیں ہیں، یہ ساری سب قادیان میں ملتی ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں سر آپ، کیسی بات کر رہے ہیں؟ اب آپ بات نہیں مانیں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں سر، لاہوریوں کی بات میں کیوں مانوں گا؟ لاہوریوں کا اخبار تھا، لاہوریوں نے لکھا. آپ لوگ بنا کرتے ہیں کہ جو نہیں مرزا قادیانی زناکار نہیں تھا، لاہوری کہتے ہیں وہ زناکار تھا. مرزا محمود بھی زنا میں 24 گھنٹے ملوث تھا. کیا بھونکے ہو؟ دوبارہ بھونکو. نہیں، میں نے مرزا قادیانی کے بارے میں لاہوریوں نے کہا تھا کہ پس بیسی موت ولی اللہ تھے، اور بیسی موت سے بھی کبھی کبھی زنا ہو جاتا تھا. لیکن مرزا محمود جو ہے خلیفہ 24 گھنٹے زنا میں ملوث ہے. بھونکتے جاؤ. کیا کہا؟ دوبارہ بولو. اچھا مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ بھونکتے جاؤ. اچھا سر، مرزا قادیانی کے چچا زاد بھائی کی بیوی رنڈی تھی، اور مرزا صاحب جو تھے تھک چکے تھے رنڈی سپلائی کر کر کے. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی میں ٹھیک ہے یوروپ سے رنڈیوں کی ڈیمانڈ کرتا ہوں، ورنہ مجھے اخبار کا نام بتا دیں کہ بھائی اخبار کا نام یہ تھا جس کی یہ کاپی ہے. میں نے سمجھ لگی یار کیا کہا، میں کچھ بول رہا تھا، باتیں مکس ہو گئی. نہیں سر، یہ تو ریکارڈ سنیں، یہ ریکارڈنگ سننے والے خود سن لیں گے. سمجھ لگی؟ دوبارہ بولو. ریکارڈنگ سننے والے خود سمجھ جائیں گے کیا بول رہا ہوں.
دیکھیے میرے بھائیو، یہ اعجاز قادیانی ہے، اور یہ اعجاز قادیانی بہت ٹائم سے گروپس وغیرہ میں کاپی پیسٹ کر رہا تھا اور ویڈیو وغیرہ شیئر کر رہا تھا. تو اب ذرا اس کا پاگل پن سنیں. جی اعجاز صاحب چپ ہو گئے اور چپ ہو گئے اور اعجاز صاحب مولوی یار کہاں سے منگائی تھی یوروپین رنڈیے؟ کیوں منگائی تھی کیا یہ یوروپین رنڈیاں جو ڈیمانڈ کی تھی مرزا صاحب نے، کیوں کی تھی؟ بھونگتے جا نہیں، آپ کہہ رہے تھے نا کہ کسی اخبار کا حوالہ ہے، اخبار کا نام بتا دیں کس کا ہے. بھونگتے جاؤ اگلے کی سننی نہیں ہے کسی کوئی بات، پھر بھونگتے جانا ہے نا. پھر میں یہی کہوں گا میری بات تم سن نہیں رہے ہو، یہاں اپنا بھونگتے جا رہے ہو بات کاٹ کے. چلیے دوبارہ بتا دیں نا، میں چپ ہو جاتا ہوں. آپ مجھے اخبار کا نام بتا دیں، یہ کس اخبار میں چھپا تھا؟ کمال کے بھونگتے یار، تم کوئی نسلی ہو یا ہمارا خارج سے کرتے ہو جی بھونگتے پڑا. اچھا ہاں، وہ خارج زدہ کتے سے یاد آیا، ایک بار مرزا صاحب کی خارش ہو گئی تھی بہت زبردست. پڑھا ہے وہ حوالہ؟ وہ جب یہ کہا تھا سارا کیچڑ لا کے میرے اوپر ڈال دو، کبھی سنا وہ؟ یہ جناب اعجاز مرزائی صاحب ہیں، ان کی حالت دیکھیں کیا ہو رہی ہے فی الحال. اب دیکھیں جیسے میں پوچھوں گا نا ان سے کہ بھائی مرزا صاحب نے رنڈیوں کی ڈیمانڈ کیوں کی، یہ دیکھیں جی، یہ مرزا قادیانی نے جو رنڈیوں کی ڈیمانڈ کی تھی تو اس کا جواب دے رہے ہیں اعجاز صاحب. اچھا یار اتنا بھونکنا نا میرے لیے کافی ہے، میں بس اس سے زیادہ نہیں سن سکتا. باقی نہ کال آگے بھونکنا تو آپ مان گئے کہ مرزا صاحب نے رنڈیوں کی دلالی کی؟ تم نے آگے بات کرنی ہو، بھونکنا ہو، اپنی کتا خسا دکھانی ہو، میں حاضر ہوں بھائی. میں کتوں کا بڑا شوقین ہوں، میرے پاس بڑے اعلیٰ نسل کے کتے ہیں. میں ایک اور کا سر اگر مرزا قادیانی آپ کے ٹائم میں ہوتا آپ اسے ضرور پالتے.